جولائی 2018 میں چیئرمین پی ٹی آئی اور ایکس پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اپنی پہلی تقریر میں جو قوم سے ان کا خطاب تھا, انہوں نے چائلڈ میل نیوٹریشن, جنرل فوڈ ڈیفیشنسیز جو اڈلٹس میں خاص طور پہ خواتین میں پائی جاتی ہیں, سٹنٹڈ گروتھ اور ویسٹنگ جو کہ پاکستان کی پاپولیشن کو افیکٹ کرنے والا ایک بہت بڑا پرابلم ہے, اس کے بارے میں بات کی. سوال یہ بنتا ہے کہ کیا یہ پاکستان میں اس سے پہلے کبھی مسئلہ تھا ہی نہیں, یا اگر تھا تو پہلے کسی نے ڈسکس کیوں نہیں کیا, اور اس کو ایشو کو لائم لائٹ میں لا کے اس کو سالو کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی گئی, اور کیا عمران خان صاحب نے اس کو صرف پولیٹیکل کلاؤٹ کے لیے استعمال کیا تھا یا کچھ اس میں ایکچولی سٹیپس اور اچیومنٹس بھی حاصل کی تھی. یہ سارا ٹاپک انٹرنیشنلی فوڈ سیکیورٹی یا فوڈ انسیکیورٹی کے نام سے جانا جاتا ہے. تو آج ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ سماح چودھری کے ساتھ اسی مسئلے کے اوپر. سماح, السلام علیکم. السلام علیکم امان بھائی. تھینک یو. ہاو یو بین بیٹا؟ آئی ایم گڈ. آپ نے کافی ریسرچ کی اس کے بارے میں اینڈ وی اینڈڈ اپ ود کوائٹ دا کیس. تو فوڈ سیکیورٹی یہ ٹرم ویئر ڈز اٹ کم فرام؟ پہلے سننے کو نہیں ملی, آج کل سننے کو مل رہی ہے شاید انٹرنیٹ پہ, ٹک ٹاک پہ, انسٹاگرام پہ, جہاں پہ بھی آپ خبریں اپنی لیتے ہیں. آج کل یہ فوڈ سیکیورٹی کم از کم انٹرنیشنل نیوز میں سننے کو لفظ ملتا ہے, بٹ پہلے یہ لیکسیکون میں عام لینگویج میں نہیں تھا. واٹ از فوڈ سیکیورٹی یا فوڈ انسیکیورٹی؟ ویئر ڈز دس کم فرام؟ سر, فوڈ سیکیورٹی کی ڈیفینیشن پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں, پھر ہم یہ بھی بات کرتے ہیں کہ کس طرح ہماری ایوری ڈے لینگویج میں آیا. فوڈ سیکیورٹی کی جو ڈیفینیشن ہے, صحیح ہے, اٹ از, آپ اس کو 4 ڈائمینشنز یا 4 ایسپیکٹس کے ساتھ کنسرن کر سکتے ہیں. پہلی چیز ہوتی ہے کہ فوڈ یا کھانا جو ہے وہ اویلیبل ہے کہ نہیں, یعنی مارکیٹ میں اس کی سپلائی ہے, ملک نے اپنی اسٹاکس رکھے ہوئے ہیں, تو یہ ساری چیزیں آتی ہیں کہ وہ چیز اویلیبل ہے کہ نہیں. تو بات یہ ہوتی ہے کہ پھر جن لوگوں کے پاس کھانا ہونا چاہیے, کیا وہ لوگ اس کو پرچیز کر پا رہے ہیں؟ تو یہ زیادہ تر آتی ہے پرچیزنگ پاور, آپ کی اکنامک سچویشن, انکم آپ کی, اس سے آپ کتنا کھانا پرچیز کر رہے ہیں. رائٹ. پھر بات آتی ہے یوٹیلیٹی کی, یعنی کہ جو آپ کھانا کھا رہے ہیں وہ آپ کے لیے ہیلدی ہے, وہ آپ کو ایکٹیو اور ایک فٹ لائف اسٹائل دے پا رہا ہے, اور آپ کی یہ پریفرنسز, یہ لو پریفرنسز ہماری پوڈ کاسٹ کے لیے تھوڑا امپورٹنٹ ہوگا ابھی کچھ دیر بعد, لیکن کہ آپ کی وہ ڈائٹری نیڈز, ویرائٹی, یعنی آپ کی خواہشات کے مطابق کیا آپ کو کیلوریز اس کے مطابق ملتی ہیں, آپ کی خواہشات اور آپ کی ضروریات کے مطابق. اور آخری چیز کہ یہ جو آپ کو کھانا مل رہا ہے کیا یہ اسٹیبل ہے؟ یہ نہیں کہ آج آپ نے 2 دانے کھائے, وہ کل آپ کو نہیں ملے تو آپ اپنے آپ کو کہیں ہاں جی ایک دن کے لیے میں فوڈ سیکیور تھا. تو ان سمیشن کیا کھانا مارکیٹ میں اویلیبل ہے؟ ہاں جی. کیا آپ اس کو خرید سکتے ہیں؟ جی. کیا آپ کو وہ اپنی چاہت اور ضروریات کے مطابق مل رہا ہے؟ اور کیا آپ کو یہ کنسسٹنٹلی اوور ٹائم, یعنی ایک ربط اور ضوابط کے ساتھ آپ کو یہ مل رہا ہے ایز اپوز ٹو بریکس لگ کے؟ یہ 4 جنرل ڈیفینیشن کے رولز ہیں آپ کے لیے. یہ کہاں ڈیفینیشن بنائی گئی؟ مطلب یہ 1970s کے اندر سر ایک فنومینا ہوتا ہے کہ عرب کنٹریز جو ہے وہ کیا کہتے ہیں امبارگو لگا دیتے ہیں یونائٹیڈ اسٹیٹس اور ویسٹرن پاورز کے اوپر. یہ فیصل آف سعودی عربیہ جب بادشاہ تھا, رائٹ؟ ہاں جی, جو سارا اسرائیل کے ساتھ مسئلہ چلا, انہوں نے کہا آپ ذرا, اینڈ فیصل واز لائک ہمارے آبا و اجداد بھی پانی اور کھجور کھاتے تھے, ہم بھی کھائیں گے یہی. کافی ٹینس مومنٹ تھا. آئی مین وی ہیونٹ لیوڈ تھرو اٹ, بٹ جب پڑھتے ہیں اس کو اور فلموں میں جب اس کو دکھاتے ہیں تو بڑا وہ ایک ٹینس ٹائم تھا. جی. تو اس کی وجہ سے یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو ہوتا ہے کہ گلوبل انفلیشن جو ہے وہ اسکائی راکٹ کر جاتی ہے, کیونکہ یونائٹیڈ اسٹیٹس ظاہر ہے کہ دے ریلائی آن انرجی, ان کو آئل مل نہیں رہا عرب اسٹیٹ سے, گلف اسٹیٹ سے, تو وہاں پر جب کیا کہتے ہیں یہ انرجی کاسٹ رائز کرتی ہیں, پروڈکشن کی کاسٹ رائز کرتی ہے. اب اس وقت یونائٹیڈ اسٹیٹس دنیا کا بہت بڑا ویٹ ایکسپورٹر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ کافی ڈیولپنگ کنٹریز کو ویٹ ایکٹیولی ایکسپورٹ کرتے ہیں, چاہے وہ USA میں دیں, چاہے وہ ان کے ساتھ تجارت کریں. تو جب ان کی پروڈکشن کاسٹ رائز کرتی ہے, ظاہر ہے وہ دوسرے ملکوں میں بھی ان کا افیکٹ پایا جاتا ہے. اچھا, اس سے اتنا امپیکٹ نہیں پڑتا فوڈ سیکیورٹی پہ. جو امپیکٹ پڑتا ہے وہ یہاں پر پڑتا ہے کہ یونائٹیڈ اسٹیٹس کے اندر, یونائٹیڈ اسٹیٹس, کینیڈا, آسٹریلیا, جو بگ آپ کی ویٹ ایکسپورٹرس تھے, یہ پہلے اپنے فارمرس کو سبسڈیز دیتے تھے کہ آپ یہ کھانا پروڈیوس کریں. لیکن 1970 میں یہ ورلڈ وار 2 کے بعد سے جو انہوں نے سبسڈی دی ہوئی تھی اسٹیپل کراپس پہ, گندم, سوئے, چاول, یہ چیزوں کے اوپر, یہ ہٹا لیتے ہیں. جی, ہٹا لیتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو گلوبل گرین اسٹاک ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے. تو جن کنٹریز کے اوپر سب سے زیادہ ایکسپورٹ کرتے ہیں, شکر الحمد للہ اس وقت پاکستان واز ناٹ ون آف دیئر کی ٹریڈ پارٹنرس, کیونکہ اس وقت ظاہر ذوالفقار علی بھٹو کی گورنمنٹ تھی ہمارے پاس. لیکن جو کنٹریز ان کے اوپر کمپلیٹلی ریلائنٹ ہیں ویٹ کے لیے, تو وہ آتے ہیں نائجیریا, ایتھیوپیا, ایل نینڈو, اسپیشلی دی افریقن بیلٹ.
وہ وہاں پر ایک میس فیمن شروع ہو جاتا ہے, وہاں پر کوئی 20 لاکھ لوگ جو ہمارے بچپن تک لاسٹ کیا تھا. ہاں جی, ایتھیوپیا کے ہمیں فوٹو میں دکھاتے تھے کہ بھوکے بچے ہیں. ہاں جی, اس کے اوریجنز یہاں پر ہے. فیمن آتا ہے تو پھر بس ان کو تھلی پڑ جاتی کہ وہ بچے مر رہے ہیں تو پھر یہ لوگ کوئی نہیں پتا تھا کہ سبسڈی ہٹاؤ گے تو بچے مر جائیں گے. 1974 کے اندر پھر یہ کانفرنس کرتے ہیں تو وہاں پر کہتے ہیں وہ بچے مر رہے ہیں, اس کا مطلب پتہ What was the conference called, beta, for anyone I think who's it was listening? World Food Summit. World Food Summit. It is, you're right. It is called the World Food Summit. 1974 والی جو ہے, 1996 والی. ایک 1996 والی ورلڈ فوڈ سمٹ ہے اور پھر ایک ورلڈ فوڈ کانفرنس ہے World Food Conference 1974 کے اندر. تو 1974 کے اندر یہ کانفرنس کرتے کہتے ہیں وہ بچے مر رہے ہیں, تو اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ افریقنز جو لیزی ہیں, ٹھیک ہے, جو غریب ہاں یہ پروڈیوس نہیں کر رہے, ان کو دے دو سیڈز, فرٹیلائزر دو ان کو تو نکال تاکہ اپنی چیزیں خود اگائیں. It didn't work. So the famine lasted. Why do you think it didn't work? Do you think it's because modern farming methods میں problem ہے یا markets کو اس طرح influence نہیں کر سکتے? What were the reasons why you think? In my opinion, I think it's because کہ آپ جب بھی یہ انٹرنیشنل پاورز جو ہیں ہماری, جب بھی یہ کسی کو ہیلپ کرنے کی ہیلپ کرتے ہیں, یہ کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ ان لوگوں کی لوکل نیڈس کیا ہیں. کبھی فار انسٹنس ہو سکتا ہے دوز افریقن کنٹریز ور ناٹ ایبل ٹو گرو ویٹ, لیکن نہیں جی یہ سیڈ لیں, سیڈ سے یہ ابھی گندم اگائیں. So yeah, maybe you're saying کہ because it's not a moral decision state craft میں جب آپ ایڈ دیتے ہیں, کسی کی مدد کرتے ہیں, because it's a decision based on quid pro quo, آپ کوئی نہ کوئی پولیٹیکل یا کوئی کیپٹل ایکسچینج کر رہے ہوتے ہیں, رائٹ. کوئی فار ایگزامپل اگر اس افریقن کنٹری کے پاس کوئی ایسی منرل ریسورس ہے جو وہ ایکسپلائٹ کرنا چاہ رہے ہیں, تو اس کے ایکسچینج میں وہ اپنی ایک ڈپلومیٹک ٹائز کو, جس طرح ابھی ہم فرانس میں دیکھ رہے ہیں. اب فرانس میں بہت میسو امیگریشن ہوتی ہے جو ایکس کالونیز ہے فرانس کی, نائجیریا, الجیریا وغیرہ, نائجر وغیرہ, کوٹ ڈیووار جو آئیوری کوسٹ ہے اس کو فرینچ میں کوٹ ڈیووار کہتے ہیں. لیکن اب وہ لوگ بڑے اچھی طرح اسیمولیٹ ہوتے ہیں, ان کو فائدہ ہوتا ہے, وہ فٹ بال ٹیم میں جاتے ہیں, وہاں پیسے کماتے ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن جیسی انہوں نے تھوڑی سی لیفٹ رائٹ کی ہے آج کل, تو فرانس تو ان پہ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گیا, بیکاز ان ایکسچینج فرانس جو ہے وہ ان سے کچھ نیچرل ریسورسز ایکسپلائٹ کر رہا تھا, اف آئی ایم ناٹ رانگ, گیس اور پریشس میٹلز وغیرہ. ٹھیک. اور سر آپ ایک یہ بھی چیز نوٹس کریں کہ یہ دا ریزن وائی ان کو فیمنز ہٹ کیے تھے کیونکہ یہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے تھے ویٹ خریدنا. تو ظاہر ہے جب آپ کے پاس فوڈ شارٹیجز ہوتی ہیں, انفلیشن تو ویسے ہی پہ سر عام آپ کی اوپر چلی جاتی ہے. افریقن کنٹریز ور نیور ان اے گڈ اسٹیٹ ٹو بگن ود. بٹ یہاں پہ دیر از آلسو دا وائی از اٹ دا مورل رسپانسبلٹی کہ یو ایس جو ہے وہ سبسڈائز ڈاٹا بیچتا رہے. دے ڈونٹ, آئی مین آئی انڈرسٹینڈ ہسٹوریکل کانٹیکس میں کلونیلزم ہے, آپ نے ریویج کر دیا ہے افریقہ کو, بٹ ان دا مومنٹ اگر آپ پالیسی میکنگ کی بات کریں, خاص طور پہ اسٹیٹ لیول پہ, اگر انہوں نے اپنی سبسڈی ہٹائی تھی تو اپنی کسی ڈومیسٹک حکمت عملی کے تحت کی ہے, یا آپ کہہ رہی ہیں کہ باقاعدہ ایک نیفیریس پلان تھا کہ وہ تھرڈ ورلڈ کی ٹریڈ کو اور غلے کی پرائز کو بڑھائیں؟ سر مجھے لگتا ہے اٹ واز اے بٹ آف بوتھ. آئی فیل لائک ڈیفینیٹلی یہ تھا کہ جی انفلیشن ہو رہی ہے, ہم افورڈ نہیں کر سکتے تھے, بٹ ایٹ دا سیم تیل کی وجہ سے اس کو جواب دینے کے لیے انہوں نے, ہاں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ ضرور سمجھتی ہوں کہ جو یہ تھپا لگاتے ہیں ڈیولپنگ کنٹریز کے اوپر کہ او یہ اتنے بھوکے ہیں, یہ انکیپیبل ہیں, یہ بھوکے ہیں, ہم نے ان کو جا کے سویلائز کرنا ہے, یہ آج بھی وہی ہے کلونیل کہانی جو آج ہم امپیریلزم کی شکل میں دیکھتے ہیں. یہ جان کے ان مائی اوپینین جان بوجھ کر ہمیں پینٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں جی بھوکے بچے فلانی ہیں. بالکل. اچھا, دس مووز آن ٹو آور نیکسٹ پوائنٹ آف ڈسکشن. آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو ڈیفینیشن ہے فوڈ سیکورٹی کی, یہ اٹ سیلف شاید کنٹرائیوڈ ہے, یہ آپ کہنا چاہ رہی ہیں کہ ہمیں جب آپ ڈیفائن کرتے ہیں سچ تو یہ ہمارے اوپر اپلائی نہیں کرتی, یا سر مجھے لگتا ہے اس کے کچھ اسپیکٹس ہم پر ڈیفینیٹلی اپلائی کرتے ہیں, ڈیفینیٹلی ہماری, اور ابھی ہم پاکستان کے کانٹیکس میں جائیں گے کہ پاکستان میں کیوں آج کل اویلیبلٹی یا ایکسیسیبلٹی کے مسئلے آ رہے ہیں. لیکن میں یہ ضرور مانتی ہوں کہ کچھ چیزیں جو فوڈ سیکورٹی کی ڈیفینیشن میں آتی ہیں, فار ایگزامپل کہ جی ہمیں لوگوں کو ڈائیورسٹی بھی دینی ہے, ہمیں لوگوں کو ہر نیوٹرینٹ بھی ساتھ دینا ہے. مجھے لگتا ہے اس ڈیفینیشن کے تحت آپ جب اس کو ڈیولپنگ کنٹریز پہ تھوپتے ہیں, ٹھیک ہے, I feel like it comes from a very privileged place. The reason why I think but this is a problem. It's I know what you're saying, لیکن جو آپ کہہ رہے ہو کہ یار آپ نے مائکرو نیوٹرینٹس کا بھی خیال رکھنا ہے لوگوں کے, آپ نے ان کی فوڈ چوائسیز کا بھی خیال رکھنا ہے, یہ بہت ہائی اسٹینڈرڈ ہے, بہت لافٹی گول ہے, یہ ہمارے پہ اپلائی نہیں کرتا. بٹ اس کی کاؤنٹر آرگیومنٹ یہ نہیں بنتی کہ لائک وائی ناٹ
وائی ڈونٹ دا تھرڈ ورلڈ کنٹریز یا پاکستان جیسے ڈیولپنگ نیشنز کیٹر ٹو ہائر گولس؟ سر دو میرے پاس جواب ہیں اس کے. پہلا جواب تو میرے پاس یہ ہے کہ فوڈ سیکیورٹی کی جو ڈیفینیشن کی ابھی تک ہم بات کر رہے ہیں اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اٹ ٹیکس فوڈ سیکیورٹی ان آئسولیشن. جب بھی کنٹری میں فوڈ کرائسس آتا ہے انلیس اٹس سم کائنڈ آف نیچرل ڈیزاسٹر, وہ فوڈ کرائسس ان اٹ سیلف کبھی نہیں ہوتا. یہ نہیں ہوتا کہ لوگ یہاں پہ انہیرنٹلی بھوکے ہیں, ان کی ہسٹری, ان کی پالیٹکس, ان کی سوسائٹی میں کیا دوسرے مسائل چل رہے ہیں, یہ ساری چیزیں ملا کر ایک فوڈ کرائسس کو. آپ کہہ رہے ہیں کہ اٹ از ناٹ ٹو ڈو پرٹیکولرلی ود پروڈکشن اور the ability or inability to grow crops or farm animals. آپ کہہ رہی ہیں سوشیو پولیٹیکل اکنامک ایک کرائسس ہوتا ہے اس ملک کے اندر, اس کی کوئی ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ہوتی ہے, اور یہ اس کو آئسولیٹڈ اسنیپ شاٹ میں پریزنٹ کر کے اپنا کچھ الو سیدھا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. مجھے لگتا ہے ابھی ہم پاکستان پہ آئیں, لیکن بس تھوڑا سا بریف مینشن کہ اگر آپ پاکستان میں کرپشن کو کیا ٹیکل کر رہے ہیں, آپ اپنی فوڈ پروڈکشن فلڈس کو ٹیکل کر رہے ہیں, ڈفرینٹ کرائسیز کو ٹیکل کر رہے ہیں, اس سے فوڈ سیکیورٹی آٹومیٹکلی اس کا ایک لنک ہے کہ آبویسلی اٹ ول کم ڈاؤن. بٹ ٹو پینٹ ڈیولپنگ کنٹریز کہ نہیں آپ اس ڈیفینیشن کے تحت اپنے آپ کو پہلے فٹ کریں پھر آپ اس کے اوپر بھی ورک کریں, آئی تھنک دیٹس اے بٹ کنٹرائیوڈ. اور دوسری بات, اگر یہ ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ ہم ہیں ہی میل نیوٹریشنڈ, اینڈ آئی کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ کہ بھوک ہے ہمارے پاس, بھوک ڈیفینیٹلی ہے, اینڈ اٹس کوائٹ کلیئر کیمرے کے اوپر بھی آپ بھی کافی میل نیوٹریشنڈ لگتی ہیں. جی وہ میں بھی فوڈ انسیکیور ہوں, تو بھوک ڈیفینیٹلی ہے ہمارے پاس. That's because I ate your share of the food. Yes, he is. I am not food insecure. He is not food insecure. But I am insecure about the way I eat food. اچھا خیر, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آئی تھنک دوسری بات یہ ہے کہ پھر ان کے ہاں بھی فوڈ انسیکیورٹی ہے, ان کے غریب لوگ بھی سڑک پہ بیٹھ کے جو ہوم لیس لوگ ہوتے ہیں, دے آلسو گیٹ 1 or 2 meals a day, but they paint it out more nefariously, I would argue, even though I'm not denying کہ نیڈ ایگزسٹ کرتی ہے, میں نہیں کہہ رہی تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں پاکستان, لیکن تھرڈ ورلڈ مجھے لگتا ہے کہ یہ زیادہ اس کا اوور پے. Do you think it is a PR problem also? I think it PR definitely ہے. کوئی ایک سنگل کٹ میں آپ کو آنسر نہیں دوں گی کہ نہیں یہ بالکل PR ہے یا یہ بالکل ہی ہم مر رہے ہیں. I think it's somewhere in between. PR ہماری جو پبلک امیجنگ ہے اور ہماری جو مارکیٹنگ ہے, the way they've set it up, اس میں ایک پرابلم ہے. All right. تو اب ہم نے اسٹیبلش کر لیے کہ فوڈ انسیکیورٹی کو جنرلی یا ویگلی کس طرح ڈیفائن کیا جاتا ہے, اور یہ کرائسس ابھرا تھا جو آپ کا گلف وار کے اراؤنڈ جب سینکشنز لگے, امبارگوز لگے, اور آئل کے اوپر GCC ممالک نے, اوپیک نے مقابلہ دینے کے لیے ویسٹ کو انہوں نے امبارگوز لگائے. تو اس کے جواب میں آپ کو امریکہ سے, آسٹریلیا سے اور UK سے یہ نظر آیا کہ انہوں نے جو سبسڈیز دی ہوئی تھیں گندم کی پروڈکشن میں, انہوں نے وہ ہٹا دیں, اور جو گلوبل ساؤتھ ہے یعنی افریقہ اور اس کے گرد و نواح کے ممالک جو ڈپینڈنٹ تھے اس گندم پہ یا ایڈ کی شکل میں یا گلوبل مارکیٹس کی ٹریڈ کی شکل میں, جو ٹریڈنگ پارٹنرز تھے, آپ نے اس طرح مثال دی نائجیریا کی اسپیسیفکلی دی, ان کو یہ امپیکٹ فیل ہوا. اور اس کے جواب میں جو نائجیریا, ایتھیوپیا وغیرہ میں جو ہنگر کے اور فیمن کی کرائسس بنی, اس کے جواب میں 1974 میں آپ کی وہ شروع ہو گیا ڈسکشن. 1996 تک ہمیں پوری ڈیفینیشن آ گئی, اینڈ اب ہم 90s میں آ چکے ہیں, فاسٹ فارورڈ ہو چکا ہوا ہے, میں پیدا ہو چکا ہوا ہوں اور آپ پیدا ہونے والی ہیں کچھ دیر میں, ٹھیک ہے. فوڈ سیکیورٹی کلیئر ہو چکی ہوئی ہے. ابھی بھی ہورائزن کے اوپر, میل نیوٹریشن کے اوپر پاکستان کے اندر, جس طرح میں نے آج ڈسکشن کو فریم کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ ڈسکشن نہیں آتی تھی پاکستان میں, ایٹ لیسٹ میرے بچپن کے اندر. ہمارے, مجھے بھی یاد ہے, تو ہمیں اسکولوں کے اندر WWF کے بارے میں ہی پڑھایا کرتے تھے کہ WWF کہہ رہا ہوں کہ UN کے جو فوڈ مشنز تھے ایتھیوپیا کے اندر, ایک وہ بڑی آئیکونک پکچر ہے نیشنل جیوگرافک کی, اس میں وہ بچہ جو ہے وہ بالکل فوت ہونے والا ہوا ہے, اس کا پیٹ بھی بلوٹ ہوا ہوا ہے فیمن سے, وہ بھوک سے, اور ایک ولچر اس کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے, بڑی ایک آئیکونک وہ فوٹو ہے پرانی. آئی گرو اپ ود دس, لائک ہمیں بچپن میں اس طرح کی باتیں بھی سننے کو ملتی تھی, کھا لو ورنہ افریقہ میں بچے بھوکے, یعنی یہ وہ. اپنے گھر کی خبر ہمیں اس طرح سے نہیں دی گئی شہروں کے اندر, یعنی ہماری تعلیم کے اندر اس طرح سے ہمیں ایکٹیولی نہیں بتایا جا رہا تھا کہ پاکستان کے اندر بھی فیمن کا ایشو تو نہیں ہے اس طرح سے الحمدللہ, لیکن پورے ساؤتھ ایشیا کے اندر اوور آل, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش کے اندر ایک میل نیوٹریشن کا ایشو ہے. سو فوڈ سیکیورٹی اس کو بھی کور کرتا ہے. اس کے اوپر واٹ آر دا اسٹیٹس لائک میل نیوٹریشن کے اوپر, اور کیا اتنا بڑا کرائسس ہے, تھا, کب تھا, ہمیں تو نہیں بتایا گیا. ہم نے تو,
مجھے ایک چیز یاد ہے کہ لوگوں کے بال جب برونز ہوتے تھے میرے بچپن میں، لائک سڑک پہ ہم دیکھتے تھے، تو میں اپنی امی سے پوچھتا تھا کسی بڑے سے، تو وہ بتاتے تھے کہ یہ کیلشیم کی آئی تھنک ڈیفیشنسی ہوتی ہے جب بچوں کے بال برونز ہوتے ہیں. I think so. Should we check? شیور، بٹ آئی وڈ رادر سی اگر کامنٹس میں آپ بتا دیں کس چیز کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے. Comments میں let us know. Let us know. But because I remember something about کہ جب بچوں کے بال ایسے لائٹ براؤن سے ہو جاتے ہیں وہ ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہوتے ہیں. اور یہ زیادہ تر میں دیکھتا تھا کہ گاؤں میں اور لاہور میں تھوڑے سلم ایریاز کے اندر اب الحمدللہ کم دیکھنے کو ملتا ہے، بٹ آئی ڈڈ سی اٹ ایز اے کڈ. یا سو ابھی جو اسٹیٹسٹکس ہیں 2018 تک جو ہماری کیا کہتے ہیں پریولنس آف انڈر نرشمنٹ ہے، یعنی کہ اچھا تو جسٹ فار سو آر ویورز نو کہ کیلکولیٹ کیسے ہوتی ہے، ایسے کیلکولیٹ ہوتی ہے کہ آپ یہ لوگ اسٹیٹسٹکس نکالتے ہیں ایکسپیکٹڈ فوڈ انٹیک کی بیسڈ آن یور ایج، جینڈر، ہائٹ، یہ سارا. انہوں نے ایک اسٹینڈرڈ بنایا ہوا ہے میٹرک، اور اگر اس پہ میچ کرتی ہے پبلک تو آپ پھر انڈر وہ نورشڈ ہیں، اگر نہیں ہے تو پھر آپ میل نیوٹریشن. ایک طریقہ ہے کہ آپ کی جو فزیکل کریکٹرسٹکس ہے اس کی بنیاد پہ آپ کی کیلری انٹیک کو میجر کر لیا جائے. ہاں جی، تو یہ اس طرح کیلکولیٹ ہوتی ہے. اور دوسرا میتھڈ کیا ہے؟ دوسرا میتھڈ جو ہے وہ میل نیوٹریشن کو میجر نہیں کرتا، وہ میجر کرتا ہے کہ آپ کی ایکسیسیبلٹی کیا ہے، یعنی کہ انکم، آپ کی پرسنٹیج آف ہاؤس ہولڈز اور ان کی انکم کے بیس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ کتنا کھانا کنزیوم کر رہے ہیں. یہ جو انڈر نورشمنٹ ہے اس کو POU کہتے ہیں، اور جو ہماری وہ دوسری والی ہے اس کو FIES کہتے ہیں. اور یہ دونوں ہم نے اڈاپٹ کی ہیں 2015 کے اندر، بیکاز 2015 میں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز جو ہیں یونائٹیڈ نیشنز کے، جی وہ سب نے گلوبلی اڈاپٹ ہوئے ہیں. اور 2 میٹرکس انہوں نے یہ ریکمینڈ کیے تھے. انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ یہ میٹرکس میں آپ نے فوڈ سیکورٹی کرنی ہی کرنی ہے. یعنی ہم نے اب تک اپنا کوئی اسٹینڈرڈ آف میجرمنٹ نہیں کریٹ کیا، نہ کوئی اپنے میٹرکس ڈیولپ کیے ہیں. ہم نے سمپلی جو UN نے 2015 میں اپنے سسٹینیبلٹی کو 2030 تک 50 تک ہے، 2030 تک، رائٹ؟ 23 یا 30 2030 ہم لوگوں نے، رائٹ، ہم نے 15 سال کے ان کے وہ گولز پائے ہیں. ٹھیک. تو یہ اس طرح ہے. ابھی پاکستان کے اندر اگر آپ 2002 میں دیکھ لیں میل نیوٹریشن کے پرسنٹیج، پیپل ہو آر میل نیوٹریشنڈ، وہ آتے ہیں کوئی 37.6% آف دا پاپولیشن. نہیں، بٹ یہ میٹرک 2015 میں نہیں آیا. What they've done is کہ پچھلی جو ڈیٹا تھی اس کو انہوں نے رائٹ، سو اس کی ویلیڈیٹی اور ویراسٹی تو گئی، مطلب گھاس چرنے. اب جو ہمیں اسٹیٹسٹکس ملے UN کی کہ رپورٹ کے 2002 سے 2015 تک ہماری حکومت نے کیا اسٹیٹس کٹے کیے، پنجاب کے نیشنل کے ہیں جی، نیشنل. تو اب POU جو ہے جی پریولنس کتنے انڈر نورشڈ ہے، اب 2018 میں اٹ از 20%، اور ایک پوائنٹ پہ 2001 کے اندر یہ 20.5% ہوتے تھے. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ، سوری، واٹ؟ پہلے سو 2001 کے اندر 25% ہوتے تھے بچے پاکستان کی عوام، ہاں پاکستان کی میل نیوٹریشن. اب یہ 20% آ گئی ہے 2018 تک. سو ادھر ہماری فیکٹ فائنڈنگ بری ہو گئی ہے یا بہتر ہو گئی ہے، یا واقعی میں ہم نے ابھی اس کا، اس کے بعد اچھا جو ڈسٹریبیوشن ہے پنجاب کے اندر اور سندھ کے اندر اٹ از لیس، بٹ بلوچستان کے اندر جو ہمارے میل نیوٹریشن ہے وہ زیادہ ہے. اٹس اباؤٹ 48.4%. سو نمبر 1 پہ بلوچستان ہے، نمبر 2 پہ خیبر ہے. ہاں جی، نہیں، نمبر 2 پہ ہمارے پاس آتا ہے پنجاب اور سندھ ریلیٹیولی کلوز. ہاں، اس کے بعد ہمارے پاس ہوتے ہیں 2nd and 3rd، اینڈ دین 4th فار سم ریزن از KPK. سو KPK از the least malnutrition. یا So KPK first ہے in terms of nutrition. جی. اور بلوچستان، so if you think about it, you know, either KPK کے اندر ڈیٹا، but what does that mean ویسے؟ اچھا ایک مزے کی بات ہے، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ 2011 سے 12 میں when we did not have these metrics by the way، تب جی 2011 سے 12 میں KPK میں زیادہ میل نیوٹریشن بچے تھے. رائٹ، اوکے. سو یہ میں اس لیے I am very skeptical about یہ جو I found in your research something very fascinating کہ جو افغانستان سے ڈیٹا ہے، نہیں جو before we get to that، جو ڈیٹا ہے UN ڈیٹا کلیکشن ہے، ایون جو UN کی ہے وہ بھی بہت اسکیچی ہوتی ہے. سو UNHCR اکثر اوور سائٹ کرتا ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ ریفیوجیز کو، کہ یہ اگر 10 ہوں گے تو وہ 100 بتائے گا، بیکاز اس کو فنڈنگ زیادہ ملتی ہے. اینڈ اف یو تھنک اباؤٹ اٹ کہ لائک ایک عام بیوروکریٹ ٹائپ بندہ ہی ہوتا ہے جو چلا رہا ہوتا ہے ایک پرٹیکولر آفس آف دا UNHCR کو، پاکستان ڈویژن یا وٹ ایور، تو ہی از گوئنگ ٹو رن ہز آفس لائک دیٹ، یو نو واٹ آئی مین. اور آف کورس ان کے بہت زیادہ اسکینڈلز ریگولرلی پکڑے جاتے ہیں، فائنینشیل بھی، کرپشن کے بھی، ٹھیک. بٹ
آپ نے جو بتایا کہ ساؤتھ ایشیا کے اندر پوری دنیا کے اندر ہائیسٹ میل نیوٹریشن کا ریشیو ہے. اب اس کا تعلق ہماری پاپولیشن ڈینسٹی کے ساتھ ہے یو تھنک, یا سر مجھے لگتا ہے اس کا میجرمنٹ کے ساتھ ہے کہ گڈ اولڈ کلونیلزم کے ساتھ ہے, پھر پاپولیشن ڈینسٹی کے ساتھ. سو وین یو سے گڈ اولڈ کلونیلزم کین یو اسٹیبلش دیٹ, واٹ ڈو یو مین بائی دیٹ؟ سر مجھے لگتا ہے کہ جب برٹش آتے ہیں, آئی فیل ہے کہ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ جو انڈیا یا سب کانٹیننٹ تھا, اٹ واز دا تاج اور دا جول ان دا. نو, دا برٹش امپائر واز کالڈ دی انڈین برٹش امپائر. ایسے ہی ہے دے بیکاز کافی ہسٹورینس کہتے ہیں کہ اٹ شوڈ ناٹ بی کالڈ دا برٹش امپائر, اٹ شوڈ بی کالڈ دا انڈین برٹش امپائر, بیکاز when it comes to revenue, آرمی کی وہ جو یو نو اور بیوروکریٹک اسٹرکچر کی سب یہیں سے آ رہا تھا, سب یہیں سے آیا تھا. اور اپیرنٹلی انہوں نے انڈیا سے 45 ٹریلین ایسے ڈالرز یا پاؤنڈز کے انہوں نے یو نو پل آؤٹ کی یہاں پہ. ایسے. تو مجھے یہی لگتا ہے کہ ان ساری پالیسیز جن کو ہم ابھی ڈیٹیل میں بھی ڈسکس کرتے ہیں, ان پالیسیز کی وجہ سے, کیونکہ جتنا انہوں نے رینٹ سیکھ کیا, جتنا انہوں نے پاپولیشن سے نکلوایا ہے پیسہ, اور پھر جو بھی تھا وہ باہر واپس انگلینڈ ہی جا کے ایکسپورٹ ہوتا تھا, تو آئی فیل ہے کہ ان ساری چیزوں کی وجہ سے ہماری وی فرام دا برتھ آف آر انڈیپینڈنس, لائک دا بگننگ آف آر انڈیپینڈنس, ہم ویسے ہی آئی فیل لائک ہم بیہائنڈ تھے, وی ور ویری فار بیہائنڈ, اینڈ آئی تھنک دیٹس ویئر دا میل نیوٹریشن کمز فرام. No, but that was then. So for example, we've had a good 75 years. Why do we get to use that as an excuse? Like لوگ کافی comments میں complain کرتے ہیں کہ آپ میرے سے اگری کرتی ہیں ان سینٹیمنٹس کے اوپر کہ کلونیلزم کے کافی ڈیپ روٹیڈ افیکٹس ہماری قوم کی سائیکی اور جنرل سوسائٹل میک اپ کے اوپر پڑتے ہیں, لیکن لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ یار یہ سب نا ایکسکیوز میکنگ اور یو نو اسکیپنگ فرام دا پرابلم. آپ نے کوئی ایسی فائنڈنگس کے کوئی اسٹرکچرل پرابلم کریٹ ہوئی؟ ایکسکیوز میکنگ تو میں اس کو نہیں بولوں گی. مجھے لگتا ہے کہ یہ ضرور ہے کہ پاکستان کی اپنی گورنمنٹ کا بہت بڑا رول ہے. نو, بٹ اگر ہم ہسٹوریکل رول پہ آ ہی گئے ہیں کہ پاکستان کے لیے ایشو ہے اور کس کے مطلب ہو از ٹو بلیم فار دس ایشو, تو لیٹس اسٹیبلش کلونیلزم والی آپ کی بات کو پہلے. یو سیڈ کہ اٹس ناٹ جسٹ ایکسکیوز میکنگ, دیر آر سسٹمک اسٹرکچرل ایشوز جو کلونیلزم چھوڑ کے گئے ہیں. جی سر, میں آپ کو ہم بات کر لیتے ہیں کہ ہاؤ دس کہ فارمنگ یا جو فوڈ پروڈکشن تھی وہ پہلے کیسے فنکشن کرتی تھی, اور پھر کس طرح کلونیلزم نے ان چیزوں کو بدلا ہے. ٹھیک ہے, تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ آپ کے پاس 3-4 سسٹم سے, انڈیا ویسے بھی کبھی یونیفائڈ اس طرح سے تو نہیں تھا, تو یہ ہوتا تھا کہ یا تو کوئی کاسٹ سسٹم ہے, یعنی مغلز ہوں یا ہندو راجیہ ہوں یا کوئی لودھیز ہوں یا کوئی اور ہوں, ڈفرینٹ ڈائنیسٹیز اور علاقوں میں جنرل آپریشنز کیا تھے. ہاں جی, تو کوئی کچھ علاقوں میں تھا کہ جی جوائنٹ سیٹلمنٹس ہوتی تھیں, یعنی کہ پنچایت ہے, آپ پورا ولیج ایز اے کلیکٹیو وہ فارم کر رہے ہیں اور کلیکٹیو ڈیسیجن میکنگ کر رہے ہیں. پھر جہاں پر تھوڑے سے فیوڈل ایلیمنٹس تھے, جیسے مغلوں کے دور میں زمیندار ہو گئے اور کاسٹ سسٹم ہو گیا کہ جی چودھری صاحب کی زمین ہے, چودھری صاحب کی زمین کے اوپر کاشتکاری کرنی ہے. وہاں پر بھی آپ کے پاس کمرشل فارمنگ نہیں تھی, مارکیٹ کا انڈیا میں اس طرح سے کانسیپٹ نہیں تھا, یعنی کہ جو فارمر آپ کے لینڈ پہ فارم کر رہا ہے وہ اپنی فیملی, اپنے ہاؤس ہولڈ کے لیے وہ ڈفرینٹ چیزیں اگا رہا ہے اپنی ضروریات کے لیے. وہ یہ نہیں سوچ رہا کہ میں نے کیش کراپ فارمنگ کرنی ہے, میں نے اس کو مارکیٹ پہ لے کے جانا ہے, وہاں پیسوں میں بیچنا ہے, پھر ان پیسوں سے اور کھانا خریدنا ہے. پھر اس کے بعد وہ سب سے پہلے اپنے لیے پروڈیوس کر رہا ہے اور اپنا حصہ پے کر رہا ہے چودھری کو, مزارع جو ہے وہ کاشت کر رہا ہے اپنی ذات کے لیے, اور جو اس میں سے بچت آتی ہے وہ مالک کو دے کے فارغ ہو جاتا ہے اپنا اپنی نیڈ کے مطابق. وہ سیزنل اپنے مالک کو یہ کنسرن نہیں, اوبویسلی کوئی نیگوشیشن اور ڈسکشن تو ہوتی ہوگی کہ تم کیا لگا رہے ہو کیا کر رہے ہو, بٹ مور لیس کا کنسرن رینٹ کے ساتھ ہے مالک کا. بالکل. اور پھر یہ بھی تھا کہ انڈیا میں اس طرح سے پرائیویٹ پراپرٹی تھوڑی سی زیادہ کمپلیکیٹڈ تھی. آج تو یہ ہے نا کہ جی ہمارے پاس ایک کاغذ آ گیا, یہ میری زمین ہے, میں جو مرضی کروں. لیکن انڈیا کے اندر یہ کانسیپٹ ضرور تھا کہ لیٹس سے کہ چودھری صاحب کے فارم کے اوپر کچھ فیملیز فارم کر رہی ہیں, وہ تھرو دا جنریشنز انہی کے پاس فارم لینڈ رہے گا, وہ ان کو ایوکٹ نہیں کر سکتے. رائٹ, سو دیر واز سم لوس آئیڈیا آف کہ مزاروں کو وہاں سے نکالا نہیں جا سکتا. ہاں جی, ان کی فیملی ہے, ٹریڈیشن ہے, ان چیزوں کی بہت اس طرح سے ہوتی تھی. دیر واز جہاں نیگیٹیوز تھے اس طرح کے فیوڈل اسٹرکچرس کے, وہاں پازیٹیوز بھی تھے کیونکہ آرگینکلی ارائیو کیے تھے ان چیزوں پہ. ایسے ہی ہے. پھر آتے ہیں انگریز آتے ہیں. یہ اگین یہاں پہ ویسے ایک ٹینجنٹ آتا ہے کہ مغلز ڈڈ اسیمولیٹ. ہاں جی, بیسکلی یہ برٹش اور مغلز میں فرق یہ ہے کہ مغلز اسیمولیٹ کر گئے تھے. ایون دو آئی نو آج کل انڈیا میں لوگ پروو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دے ور ناٹ فرام ہیئر, حالانکہ ان کی ساروں کی مائیں وہ راجپوت
لیڈیز ہی تھیں اور وہ پریکٹیکلی وہ راجپوت. شادیاں کرتے تھے ہندوؤں سے they were practically Rajput by the end, but وہ assimilated تھے into the organic systems of India. اینڈ برٹش کا ڈفرینٹ یہ تھا, بٹ واٹ ڈڈ دے ڈو پرٹیکولرلی. ٹھیک ہے یہ ہم نے اسٹیبلش کر لیا. پہلی چیز تو آئی مارکیٹ تو انڈینس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مارکیٹ کیا ہوتی ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ دس ان اے گڈ وے کہ وہ انگریز آئے انہوں نے ہماری آنکھیں کھولیں. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا سب سے پہلے تو آپ کریں جی کمرشل فارمنگ, کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے تو اپنا ایکسپورٹ باہر کرنی ہے, انہوں نے تو اپنی وہاں پر جا کے گڈس بنانے ہیں, پھر ہم خریدیں انہیں. لیکن خیر انہوں نے کیا کیا کہ جو فارمر پہلے لگا رہا تھا چیزیں اپنے ہاؤس ہولڈ کے لیے, اس کی پہلے تو ڈائٹری نیڈ چلیں گی, اس نے جی کاٹن لگانا شروع کر دیا. کاٹن پہ کاٹن کاٹن پہ کاٹن. ایک فارمر نے اسپیشلائز کریں جتنی پروڈکشن ہو سکتی ہے, کاٹن, سارے جو ہم نے باہر بھیجنا ہے بس اب آپ وہ لگائیں. پھر دوسری چیز ہے کہ پہلے تو اشورٹی ہوتی تھی کہ آپ کو ہارویسٹ میں پیمنٹ مل رہی ہے. ٹھیک ہے, سو فار انسٹنس آپ کاشت میں انکم ان کائنڈ ملتی تھی. ہاں انکم ان کائنڈ ملتی تھی جی, کب کاشت ہوئی. ہاں جی, اب ڈفرینٹ ہے. اب آپ نے چیز بیچنی ہے, آپ کے پاس جو پیسہ آئے گا آپ نے اس پیسے سے پھر اپنی باقی ضروریات کو دیکھنا ہے کہ اچھا جی اب میں چاول تو نہیں, اب میں اگا رہی تو چاول میں ظاہر ہے کہیں اور سے پھر خریدوں گی. پھر اسی فنومینا کے ساتھ مڈل مین بھی آتے ہیں بیچ میں. مڈل مین تو پہلے ضرورت ظاہر سبسسٹنس فارمنگ ہے, لوگ اپنے لیے فارم کر رہے ہیں, ان کو کیا ضرورت ہے. آڑتی آ گیا, آڑتی سب سے بڑا ظالم ہے, سب سے بڑا. وہ کیا کرتے تھے, اب کمرشل فارمنگ ہمیشہ سرٹن کنڈیشنز پہ ہوتے ہیں, سرٹن لائنس پہ ہوتی ہے. تو یعنی کہ اب آپ کو اس کو کرنے کے لیے آپ کو سیڈس چاہیے, آپ کو اس وقت کی جو بھی ٹیکنالوجی تھی اریگیشن آپ کو ایک سرٹن ایکسٹینٹ تک چاہیے. اس کے لیے ظاہر ہے ایک غریب فارمر کے پاس نہیں ہے اس طرح سے پیسے کہ وہ ان کے اندر پروڈکشن کاسٹ انویسٹ کرے. اس نے کبھی ان چیزوں میں اس طرح سوچا کریڈٹ لائن لے گا, وہ کریڈٹ لائن لے گا, وہ کون دے رہا ہے, ہمارے مڈل مین دے رہے کے لیے یہ جو پیسے لے لیں. پھر ظاہر ہے جب ان کو دینے کی باری آتی ہے وہ کہتے ہیں آپ نے تو میرا ادھار دینا تھا, آپ کریں پھر ڈیٹ سروس. سو لینڈ لارڈ اور آڑتی دونوں خوش ہیں کہ لوگ سود میں بالکل پھنس جائیں. پھر ظاہر ہے برٹش نے لینڈ زمیندار بھی چینج کیے, انہوں نے کھینچا لینڈ. مغلس کا تو لینڈ ہی نہیں بچا کلونیلزم کے بعد, اور مغلوں نے اپنے اور برٹش نے اپنے لاڈلوں کو دے دیا. اب لاڈلوں کی ایک ہی ذمہ داری تھی, ان سے رینٹ لیں اور ہمیں رینٹ دیں. اب رینٹ برٹش لاڈلوں کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, لاڈلے جو ہیں وہ کسان کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. اب لاڈلے یہ تو نہیں چاہتے نا کہ سارے پیسے وہ ان کو انگریزوں کو دے دیں. اس پہ ایک ڈاکیومنٹری سیریز ہے بہت پیاری, آپ نے دیکھی ہے ایک ڈاکیومنٹری فلم, اس میں آپ نے سنا ہی ہوگا لگان, آپ نے لگان تو سر میں نے دیکھا. رائٹ, آئی مین آئی فیل لائک نہیں, بٹ لگان اتنی ایکوریٹ ڈپکشن نہیں ہے وہاں. ڈائریکٹلی گورے اور وہ سرپنچ جو ہوتا ہے نا ان کا چودھری, اس کو انہوں نے پازیٹیو لائٹ میں دکھایا ہوا ہے. وہ پازیٹیو لائٹ نہیں, وہ حرامی ہوتا ہے بیسیکلی. وہ انہوں نے پازیٹیو دکھایا ہوا نا کہ بھون تو میچ نہ کھیل, یو نو تو دے لاڈ کا. کون رہا ہوتا ہے کہ کون سا ہوتا ہے, نہیں لارڈ مکالے جو نہیں یار چارلز سے چارلز ہوتا ہے, تو چارلز کو دے, نہیں وہ بھی حرامی ہوتا ہے بیسکلی, کیونکہ ٹیکنیکلی وہ ایک کمیشن یا ایک پروفٹ کے مارجن پہ ہی وہ بھی کام کر رہا ہے. چودھری یعنی جو پنچایتی ان کا چودھری ہوتا ہے, جو مونچھوں والا ہوتا ہے پگڑی پہن کے, جو جس کو ملنے جاتے ہیں جب میچ کھیلنے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم نے میچ کھیلنا ہے. سو انفیئر ڈپکشن تھی, صرف گورے گندے نہیں تھے, ہمارے اپنے لوگ کمپلیسٹ تھے جو پول پوزیشنز پہ جو چودھری بن کے بیٹھتے تھے, جو زمیندار تھے. اور انفارچونیٹلی آپ کے میجرلی جو خاندان آج بھی بڑے لینڈ ہولڈنگس کے اندر ہیں وہ اسی لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں, چاہے لٹرلی وہ انہی فیملیز سے ہیں یا چاہے وہ اس نظام کو پرپیچویٹ کر رہے ہیں. سو یہاں تک آپ کی بات کو میں ایکسیپٹ کر لیتا ہوں کہ برٹش امپائر نے ایک ایسا ایکسپلائٹیو نظام بنایا جو سبسسٹنس فارمنگ کہ بندہ خود لگا کے خود کھاتا ہے اپنا, اس کو انہوں نے کل کر دیا. وہ ٹیکنیکس, وہ میتھڈالوجیز وہ لوگوں کے علم میں بھی نہیں رہیں اپنی. اب لوگوں کو 2-3-4 کراپس ہی آتے ہیں, یعنی ویسے سبسسٹنس فارمنگ میں بندہ اپنے مرضی کے کراپ, سیزنل جانوروں, اینیمل ہسبینڈری کے کوئی علم, لوکل میڈیسنل سائنسز, جو ایک لوکل ٹریڈیشنز ہوتے ہیں, میڈیسن مین ہوتے ہیں جو وہ دانوں اور پودوں کو جانتے ہیں اور پھولوں کو جانتے ہیں کہ بھائی ان سے یہ دوائی بنتی ہے, ان سے یہ چیز بنتی ہے. وہ ٹریڈیشنل علوم لوگوں کے فنش کر دیے, کل کر دیے. ان کو سکھا دی کمرشل فارمنگ کہ آپ نے انڈسٹریل ریولوشن میں جو ہماری جائنٹ میگا مشین ہے, ہماری فوج, سو برٹش آرمی کو کھانا کیسے کھلاتے ہوں گے, لاکھوں کی فوج ہے, کیا اس طرح میسو پروڈکشنز نہیں ہوں گی تو کہتے ہیں انڈینز بڑا اچھا کھانا بناتے ہیں. نہیں, they didn't cook for them. They probably did cook for them. کوکس بھی انڈین ہوں گے, دائی مائیں بھی ہوں گی انڈین ہی ہوتی تھی. یا بچوں کو دودھ پلانے والی, وہ بھی گائے تھی ان کے لیے. ہم بھی یعنی ہماری جو بڑے تھی عورتیں, لیڈیز گائے بھینس کی طرح ہی تھی ان کے لیے, غلام تھے. سو یہاں تک آئی ایکسیپٹڈ کہ انہوں نے
ایک نظام ایسا بنا دیا کہ فوڈ سیکیورٹی, اگر اسی ٹرم کو ہم کنٹینیو کریں, عوام کے لیے وہ ایک پرابلم بن گئی. بٹ ہم اس کے باوجود 75 سال سے آزاد ہیں, اور ہم اگر فیوڈلزم کو ہی, جو برٹش اسٹائل کلونیل فیوڈلزم کو ہی پرابلم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, انڈیا نے تو ختم کر دی, ہم نے کیوں نہیں ختم؟ بنگلہ دیش نے بھی سر, بنگلہ دیش نے بھی ختم کر بنگلہ دیش کو تو میں کہتی ہوں کہ زیادہ ہمیں پراپس دینی چاہیے, کیونکہ بنگلہ دیش نے کلونیلزم بھی صحیح, کلونیلزم کے دوران کتنے فیمنس بنگلہ دیش میں زیادہ کانسنٹریٹ ہوتے تھے, پھر ہم نے بھی ان کے ساتھ کافی زیادتی کی, اس کے باوجود وہ جہاں کھڑے ہیں, وہ بہت کمنڈیبل بات ہے. مجھے لگتا ہے سر کہ پاکستان کی سچویشن یونیک اس لیے بھی ہے کیونکہ ہماری گورنمنٹ ہی اتنی انسٹیبل رہی ہے. کبھی 1950 میں آپ کے 12 پرائم منسٹرز آ رہے ہیں. آئی تھنک مطلب مجھے لگتا ہے کہ میں اس دن سوچ رہی تھی کہ یہ انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے یہ 1960 میں کیوں سائن ہوئی. مجھے یاد ہے پہلے تو پرائم منسٹرز اتنے چینج ہوتے تھے, کیا 9 سال کی نیگوشیشنز چل رہی ہیں آپ کی. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں جب 1960s کے اندر ہماری گرین ریولیوشن آتی ہے, یہ بھی مطلب ایک الگ ڈبیٹ ہے کہ وہ کتنی یوزفل ہے, کتنی ریولیوشنری تھی وہ گرین ریولیوشن. لیکن ایوب خان صاحب کی, جی ایوب خان صاحب کی, اس کے بعد ہم کھانا ایکسپورٹ کرنے لگ جاتے ہیں, تو پھر ہم امپورٹرز نہیں رہتے. اور ایکچولی یہ بات فار اے کنٹری دیٹ ہیز اے ویری ہائی ریٹ آف میل نیوٹریشن, یہ بات بہت شاکنگ ہے کہ موسٹلی پاکستان ہیز بین این ایکسپورٹر آف ویٹ. اینڈ یو ہیو دی اسٹیٹس رائٹ ہیئر. پاکستان از دی 7th largest producer of wheat right here. ہولی ہیک, دنیا میں پوری دنیا میں 26 ملین ٹن بناتا ہے پاکستان. 26 ملین ٹن, اینڈ دس از آفٹر ہم اپنی ضروریات کو میٹ کرتے ہیں. سلمان گندم کا کیا ریٹ ہے سرکاری والا؟ سرکاری 5000 ریٹ ہوا ہے, وہ تو 5000 روپے, اور ہم 26 ملین ٹن ہم ایکسپورٹ کرتے ہوتے تھے. رائٹ. یہ جو ابھی جو فوڈ کرائسس پاکستان میں آیا ہوا ہے, میں یہ سمجھوں گی کہ فوڈ کرائسس اگر اب آئی کین سے کہ اب ہم ایمرجنسی. ڈو یو سی ہم سب سے زیادہ اچھا سو یہاں پہ اپنے 5 ہمارے جو میجر کراپس ہیں وہ آپ نے دکھائے ہیں. ہم ویٹ 26 ملین بناتے ہیں دنیا میں, کاٹن 4.8 ملین, رائس 8.9 ملین, شوگر کین 46 ملین, اور میز 6.3 ملین. اب ان 5 پوائنٹس میں 2 کامن چیزیں کیا ہیں؟ ہم نے اسٹیبلش کر لیا کہ برٹش کلونیلز نے ہمیں بہت پٹائی دی اور ہم ان کی غلطی ہے, لیکن 75 سال کے آزاد ہونے کے بعد آپ نوٹ کریں ان میں 2 ایسے کراپس ہیں جو ہم سب سے زیادہ پروڈیوس کرتے ہیں, ویٹ اور شوگر کین. کیوں؟ کیونکہ سبسڈی ہے ان کے اوپر. ابھی بھی ہماری گورنمنٹ کی انکمپٹنس کی وجہ سے اور انٹرونشن کی وجہ سے یہ ڈائریکٹ سبسڈی, مارکیٹ سبسڈی دیتے ہیں نا, یہ پرائز فکسنگ تو نہیں کرتے. حالانکہ میں تو پرائز فکسنگ کے ساتھ بھی اگری نہیں کرتا, بٹ انہی 2 میں سبسڈی ہے اور انہی 2 کی قیمت سب سے زیادہ ہے. ہاں جی, چینی اور وہ گندم, انہی میں شارٹیج آتی ہے, انہی میں بلیک مارکیٹیرنگ ہوتی ہے, انہی کے اندر وہ دا ویکیوم فار ایکسپلائٹیشن. اگر فوڈ سیکورٹی, اگر شوگر اور ویٹ 2 فنڈامنٹلز ہیں, رائٹ, کاربز ہیں دونوں لارج اماؤنٹس آف کیلورک انٹیک پرووائڈ کر دیتے ہیں آپ کو. ایک چائے میں ڈلنی ہے اور ایک سے آپ کی ساری روٹی چھوٹی سب کچھ جو ہمارا مین اسٹیپل فوڈ ہے وہ بننا ہے. اگر یہ 2 مین چیزیں جو آپ کی ہیں یہی نہیں اویلیبل مارکیٹ میں, برٹش کا رول آئی انڈرسٹینڈ, کلونیل ہسٹوریکل گلوبلائزیشن کے فیلیئرز آئی انڈرسٹینڈ کہ مارکیٹس کے وہ سارے مسائل جو ہیں, جس طرح ابھی ہم اس پہ بھی ڈیٹیل میں جاتے ہیں کہ گلوبل مارکیٹ کا کیوں ہمارے پہ امپیکٹ آتا ہے. بٹ یہ ہماری گورنمنٹ کا بھی تو اسکرو اپ ہے نا سما کے 2 جو سب سے زیادہ کراپ, اور یہ پروڈیوس بھی سب سے زیادہ اس لیے ہوتے ہیں بیکاز ان میں سبسڈی ہے. سر میں اس میں پارٹلی اگری کروں گی, گورنمنٹ کا فالٹ ڈیفینیٹلی ہے, لیکن آئی تھنک ایک فالٹ یہ بھی ہے, اینڈ آبویسلی یہ پولیٹیکل سسٹم پہ آتا ہے, لیکن ایک جو مسئلہ رہا ہے پاکستان کو یہ رہا ہے کہ ہمارے پاس کوئی اسٹیبل گورنمنٹ نہیں ہے. آپ انڈیا میں دیکھیں, چاہے وہ جیسے بھی ہے, ان کا کانسٹیٹیوشن بن گیا تھا 49 کے اندر, تب سے وہ ایک ہی کے اندر. یار یہ رونا اب سب پوڈ کاسٹ میں دیکھتا ہوں, جو پلیٹ فارم, جو ریڈیو شو, جو خبر, جو اخبار, ٹھیک ہے 80-90 تک ہمیں کچھ سمجھ نہیں آئی, 80s-90s تک ہم فوج, بیوروکریسی, جوڈیشری, یار ہم تو سدھر جائیں نا. دیر از اسٹل, دیکھو ختم تو نہیں ہونا نا پاکستان کو, یا تو کہیں ڈسبینڈ کرنا ہے پاکستان کو, نہیں کرنا, ملک بھی چلانا ہے, جینا بھی ہے, 1000 سال جینا ہے, 1,00,000 سال جینا ہے. کل ایکچولی میں چبرجی کی سائڈ سے آیا تھا, کہیں میں ایک کام کرنے گیا تھا,
تو آئی ٹک اے رانگ ٹرن اینڈ آئی اینڈیڈ اپ واصف علی واصف کی قبر سے گزرتے ہوئے. اچھا اچھا. ایک شاعر ہوتے تھے پاکستان کے, آئی ہیو نو یعنی فریم آف ریفرنس فار ہم, بٹ میں نے تبھی ان کو گوگل کیا اور ان کے بارے میں پڑھا تھوڑا سا. میں نے ان کا مزار وہاں پہ تھا, اور اس بلڈنگ کے اوپر جہاں ان کا جو مزار تھا نا اس پہ لکھا ہوا تھا, ان کا ایک مصرع تھا ان کے کسی شعر کا, پاکستان نور ہے اور نور کو زوال نہیں ہوتا. تو ایسے ہنسی آئی مجھے تھوڑی سی ان کی, لوگوں کے جو ڈریمز اٹیچ تھے اس پاکستان کے ساتھ. سو آئی گیٹ اٹ, آپ کی کمپلینٹ ہے, سب کی کمپلینٹ ہے, میری بھی کمپلینٹ ہے, بٹ دین واٹ, اب کیا کریں؟ لائک ٹھیک ہے ہمیں نہیں اسٹیبل گورنمنٹ ملی ہے وہ, بٹ اس کو اب سالو کیسے کریں گے ہم نے اب لینڈ ریفارم کرنا ہے, کیا کرنا ہے؟ سر لینڈ ریفارم تو آئی فیل لائک از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, فنڈامنٹل سے چیز فوڈ سیکورٹی ورنہ نہیں اچیو ہوگی, ورنہ نہیں, کیونکہ فوڈ سیکورٹی یہی جو مجھے ایک مسئلہ ہے یو این کی فریمنگ سے, شاید مجھے ان کی ڈیفینیشن سے اس طرح نہیں, ان کی فریمنگ سے مسئلہ ہے, کیونکہ فوڈ سیکورٹی ہم فوڈ انسیکورٹی ہم آئسولیشن میں نہیں ایکسپیرینس کر رہے, ہمارے اور مسائل ہے, ہماری کرپشن ہے, ہماری انیفیشنسی ہے, ہماری فیوڈل سسٹم ہے, پھر جو ابھی سو لینڈ ریفارم alone is not the solution but is one of the factors. بٹ لینڈ ریفارم پہ میں آپ کو پش بیک دیتا ہوں. ایک تو لوگوں کا تصور ہے کہ یہ حرام ہے. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ یہ والا کہاں سے آتا ہے کہ وہ پرائیویٹ پراپرٹی ہے تو پرائیویٹ پراپرٹی, یار وہ پرائیویٹ پراپرٹی آئی کیسے ان بڑی فیملیز کے, جو سندھ میں پنجاب میں بڑے لینڈ لارڈ فیملیز ہیں, ان کے پاس آئی کہاں سے؟ پنجاب میں تو سم واٹ ایکسٹینٹ لینڈ ریفارم ہو چکا ہوا ہے بھٹو کے زمانے میں, بٹ سندھ میں جو بڑے رورل لینڈ لارڈز ہیں, یہ کون سا کوئی پرائیویٹ ملکیت انہوں نے خرید کے کمائی ہے؟ میرا ایک اوپینین ہے اس کے بارے میں جو تھوڑا سا میسڈ اپ ہے, لوگ ناراض ہوں گے آڈینس میں, مجھے نہیں اس سے کوئی مسئلہ, اختلاف کریں, ناراض ہونے والی کوئی بات نہیں ہے. وہ یہ کہ آپ کمپیٹیٹیولی کمرشلی فارم کر ہی نہیں سکتے, یہ انڈسٹری کی طرح نہیں ہے, اور اس کو انڈسٹری کی طرح ٹریٹ کیا گوروں نے, اور ان کو بھی اس سے ناکامی ہی ملی ہے. اس سے ہوتا یہ کہ اس سے مونوپلیز کریٹ ہوتی ہیں, یعنی آپ کی لینڈ ریفارم کے خلاف بھی آرگیومنٹ ہے, لینڈ ریفارم کے پرو بھی آرگیومنٹ ہے. پرو اس طرح ہے کہ اگر ایک بندہ ہے وہ فارمنگ کرتا ہے, اس کے پاس 1 ایکڑ 2 ایکڑ ہے, وہ 1 سینچری میں 3 نسلوں میں 2 سینچریز میں 6 نسلوں میں 7 نسلوں میں کتنی زمین اکٹھی کر لیں گے وہ لوگ؟ وہ 5 ایکڑ سے شروع کرتا ہے, وہ 150-200 ایکڑ, 1000 ایکڑ, وہ لاکھوں ایکڑ, کئی ہزار مربع نہیں اکٹھے کر سکتے وہ. یعنی دے کین ناٹ جنریٹ انف کیپٹل کنسیڈرنگ آل دا چانسز کہ اس میں رسک ہوں گے, کہیں کراپ ضائع ہو جائے گا, کبھی فیمن آئے گا, کبھی تو فلیش فلڈز آ جائیں گے, کبھی طوفان کا منہ ایسے ہو جائے گا. اٹس ناٹ پاسبل کہ وہ اتنے پیسے کمائیں اور وہ 2 نسلوں میں 3 نسلوں میں ہزاروں مربوں کی زمین بنا لیں, جس طرح کہ سندھ اور پنجاب کے اندر فیملیز کی ہے. تو کیونکہ یہ پروسیس کمپیٹیٹیولی نہیں ہو سکتا, تو آپ اتنی بڑی لینڈ ہولڈنگ نہیں بنا سکتے سوائے کہ آپ کی مدد سرکار نہ کرے. یعنی یا وہ مغل تھے یا وہ برٹش امپائر تھا, اور ریسنٹ میموری میں وہ برٹش امپائر تھا. تو یہ تو پرابلم آپ نے آئیڈینٹیفائی کر دی. لیکن میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ کمرشل فارمنگ نہیں پاسبل, جب آپ اس کو کرواتے ہیں وہ تب بھی حکومت کی مدد کے ساتھ ہوتی ہے. یعنی آپ کی ماڈرن گورنمنٹس نئے فیوڈل لارڈز کریٹ کرتی ہیں. سو امریکہ میں جو ٹائسن چکن ہے, ٹائسن چکن جو ہے نا وہ سب سے بڑا برانڈ ہے مرغی کا. یعنی جس طرح KNN ہے مثال طور پہ, ناٹ دیٹ میں KNN کو ہٹ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے اچھا برانڈ ہوگا, آئی ہیو نو کنسرن ود دیم. مقصد ہے سمجھانے کے لیے کہ وہ پیکیجنگ آف چکن, فریز ڈرائنگ, اس کے نگیٹس بنانے, اس کی جو بھی چکن پروڈکٹس, چکن بریسٹ, چکن فلے, سارا کچھ وہ پرووائڈ کر رہے ہیں. اور وہ سارے ریسٹورینٹس کو چکن دیتے ہیں, اور وہ سارے مین بازارز کے اندر چکن پرووائڈ کرتے ہیں. ٹائسن چکن فارمز ایک بھی چکن فارم اون نہیں کرتا. ٹائسن چکن فارم یہ کرتا ہے کہ وہ کیپٹل پرووائڈ کرتا ہے اور مشینری اور اکوپمنٹ پرووائڈ کرتا ہے آپ کو, ایک فارمر کو, اور آپ کو لیز پہ وہ ساری چیزیں دیتا ہے, اور پھر وہ آپ کو سود پہ ایکسپلائٹ کرتا ہے. اس پہ بہت خطرناک ڈاکیومنٹری ایک ہے, اس کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے, آپ ضرور اس پہ ریسرچ کریں. کامنٹس میں بھی آپ اگر پتہ لگ جاتا ہے کسی کو تو کامنٹ کر دیں گے وہ کیا ڈاکیومنٹری ہے. کہ ٹائسن چکن فارمز اتنا ایکسپلائٹ کرتے ہیں کہ وہ فیملیز بیسکلی ماؤتھ ٹو ماؤتھ, ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوئے ہوتے ہیں. یعنی ماؤتھ ٹو ماؤتھ, ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوئے ہوتے ہیں, دے ناٹ ماؤتھ ٹو ماؤتھ, ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوئے ہوتے ہیں. وہ فیملیز, اینڈ ون وڈ ازیوم کہ آپ ہزاروں مرغیاں پال رہے ہو, رائٹ, لاکھوں انڈے دن کے پیدا ہو رہے ہیں,
اور آپ غریب ہو. یہ امپرسیپٹیبل اور امپرسیویبل بات ہے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے, بیکاز وہ سود میں پھنسے ہوئے ان کے. تو اگر امریکہ جیسے ملک میں اپنی سیم گورے چمڑی والے انہیں کی طرح کرسچن ہوتے ہیں وہ, اور ان کی بھی طرح وہ مطلب انہیں کی قوم کے لوگ ہیں, ان کو وہ اس حد تک ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں کہ وہ تو کارپوریٹ فارمنگ. تو یہ آرگیومنٹ آپ کی لینڈ ریفارم کے خلاف بھی جاتی ہے, کیونکہ یہ بھی آرگیومنٹ دی جاتی ہے کہ اگر لینڈ ریفارم ہو بھی جائے گا تو کیا ہوگا, آپ کی بڑی پارٹیز جو ہیں وہ کیا کریں گی, آ کے پرائیویٹ پارٹیز جو اور بزنسز میں جو کیپٹل جنریٹ کر لیتی ہیں وہ آ کے مونوپلائز کر لیں گے, جو انڈیا میں ہو رہا ہے. اڈانی وغیرہ اور امریکہ میں بل گیٹس, یار بل گیٹس کا کیا تعلق ہے فارمنگ سے, بٹ کیونکہ کیپٹلزم نیو لبرل کیپٹلزم کا زمانہ ہے, ہم نے انداتا بنائے ہوئے ساروں نے. کسی ملک میں 100 ہوتے ہیں, کسی ملک میں 10 ہوتے ہیں, کسی ملک میں 5 ہوتے ہیں. افریقہ میں غریب ملکوں میں 4-5 انداتا ہوتے ہیں. انداتا سمجھتے ہیں نا, وہ انداتا جو ہوتا ہے مطلب یہ جو بدماش ہوتا ہے بڑا گرو اور یہ سارے, تو وہ بڑے بڑے بلینئر جو ہوتے ہیں افریقہ میں ملکوں میں 4-5 ہوتے ہیں. پاکستان جیسے ملکوں میں 25-30 ہوتے ہیں. امریکہ جیسے ملکوں میں 400-500 ہوتے ہیں. لیکن ہیں تو وہی 400-500 بندے نا یار. سر مجھے لگتا ہے یہاں بل گیٹس امریکہ میں لینڈ ریفارم کی ضرورت نہیں تھی نا, خود ہی پرائیویٹ لینڈ تھی ساری. سب سے بڑا لینڈ ہولڈنگ کس کے پاس ہے ایگریکلچر کی آج, بل گیٹس کے پاس بیٹا. تو فیوڈلزم لے لو ایک ہاتھ سے, یا ایک ہاتھ سے فری مارکیٹ فیوڈلزم لے لو. فیوڈلزم چلو پینڈو تھا نا کہ جنگجو تھے, وہ آگے زمین پہ قبضہ کر لیتے تھے, بندے مار دیتے تھے. برٹش امپائر یہ پیسوں کے تھرو کرتے ہیں. اگر آپ ایز اے فارمر, کیا آپ کے پاس کیپٹل جنریٹ کرنے کی ایبلٹی ہے کوئی مارکیٹ سے؟ آپ شیئرز بیچ سکتے ہو اپنی فارمنگ کمپنی کے, آپ نے کچھ بھی نہیں کر سکتے تم. لیکن بلیک راک فار ایگزامپل یا بل گیٹس جو ایکوٹی وہ لیوریج کر سکتا ہے مارکیٹ میں ٹو پک اپ آل دا فارم لینڈ, آل دا گریزنگ لینڈ. اور سب سے زیادہ اسپیسیفکلی پتہ ہے بل گیٹس کس چیز کو ٹارگیٹ کر رہا ہے امریکہ کے اندر؟ گریزنگ لینڈ جو بیف کی ہوتی ہے, کیٹل کی ہوتی ہے. بیکاز امریکہ کا نمبر 1 اسٹیپل جو ہے وہ بیف ہے, وہ بیف ہے. وہ امیر ملک ہے اور وہ کھاتے بھی بڑے والا وہ گوشت, ان کو وہ شیپ وغیرہ لیمب وغیرہ اتنے پاپولر نہیں ہے. بیف از دا میٹ آف دا میسز دیر. اب چکن غریبوں کا کھانا ہے بٹ بیف از دا پریفرڈ میٹ وہاں پہ. تو وہ ہی از دا بگیسٹ لینڈ اونر اینڈ دا بگیسٹ بیف اونر. تو یہ سر آئی تھنک کہ ہم یہاں زوم کر رہے ہیں. آئی تھنک وی شوڈ ہیو سم مور فیتھ. اٹس ویری آئی تھنک دیکھیں نا, صرف مجھے لگتا ہے کہ یہ تب آتے ہیں لوگ مونوپلائز کرنے جب آپ فری مارکیٹ کو ادھر بھی اجازت دیتے ہیں. مجھے لگتا ہے, میں آنیسٹلی سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے اندر مکسڈ اکانومی ہونی چاہیے. مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو مطلب یہ اگر کیا کہتے ہیں وہ بریک لیٹس سے کہ آپ یہ لینڈ ریفارمز آتے ہیں وچ بائی دا وے از لیگل ان پاکستان. جی میں کہتا ہوں حرام, اور وہ شریعت کورٹ بھی اور اپیلیٹ کورٹ بھی اب کہتا ہے. اس کی اپیل ایکچولی ابھی بھی سپریم کورٹ کے پاس پڑی ہوئی ہے. تو اگر سپریم کورٹ اپیل کے اندر اس کو اوور ٹرن کر دیتے ہیں اونلی دین ول لینڈ ریفارمز بھی لیگل ان پاکستان اگین. تو دیکھتے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے یہ ہوگا میں نے کوئی 30-40 سال بعد شاید انشاءاللہ دیکھتے ہیں, ہو سکتا ہے. آپ نے کہہ دیا تو ایک ایوریج کیس کو 25 سال لگتے ہیں, تو آپ دیکھ لیجیے سپریم کورٹ میں کتنے لگتے ہوں گے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ 2 ایولز ہیں نا. پہلی بات تو لیسر آف 2 ایولز آپ چنیں, کیونکہ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ان ابھی والے فیوڈل لارڈس کے ساتھ تو ہمارا کام نہیں چلتا. ایک ہے جاگیردار جی اور ایک ہے کارخانے دار. جی 2 ہی ہمارے مالک ہیں نا. 2 ہی مالک. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ جاگیردار سے زمین چھینو گے تو کارخانے دار آ جائیں گے. آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم مڈل گراؤنڈ اچیو کریں, لیکن فی الحال آپ کہہ رہی ہیں مڈل گراؤنڈ اچیو نہ بھی ہو تو کارخانے دار سمہاؤ لیسر آف 2 ایولز ہے. میں کہتی ہوں کہ پھر بھی بیکاز امریکہ میں یہ تو ہے کہ کیلورک انٹیک ایوریج جو کیلریز اور نیوٹریشن کے اسٹیٹس ہے وہ جاگیردار کے ماحول سے بہتر ہے. ہاں جی, کارخانے دار کے ہاتھوں. یعنی تھوڑی سی سینیکل سی بات ہے آپ کی, لیکن جو کیپٹلزم پروگرس دے گئے کم از کم لوگوں کے پاس جینز ٹی شرٹ سستی, سستے موبائل. I agree with it. As a beginner, like as a beginning spot, I honestly think جیسے بھٹو تھا, بھٹو نے بے شک کچھ امپلیمنٹ سندھ میں تو کچھ بھی لینڈ ریفارم اور پرائیویٹائزیشن کہ آپ ریفارم کر کے کھول دیں آپ. ہاں میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کو لینڈ ریفارم کر کے ٹیننٹس کو فرسٹ رائٹ دینا چاہیے جس طرح بھٹو کا تھا. بٹ آئی تھنک یو شوڈ ٹیک اٹ اے اسٹیپ فردر ان مائی اوپینین, بیکاز ٹیننٹس کو فرسٹ رائٹ دیا کہ مزارے جو ہیں جو وہاں کاشت کر رہے ہیں جو رہ رہے ہیں وہاں پہ کسی قسم کے اسکواٹر رائٹ کے تحت جس طرح بھٹو نے کیا, پہلے ان کو آپ نے پھر اس کو فردر کیسے لے کے جانا چاہتی ہیں آپ؟ سر مجھے لگتا ہے کہ
اب یہ شاید بہت ریڈیکل ہے اینڈ آئی ہیونٹ تھاٹ اے لاٹ اباؤٹ دس بٹ آئی تھنک کہ یو شوڈ گیو لینڈ ٹو دیز پیپل آنیسٹلی ری ڈسٹریبیوٹ کر کے انہیں کو لینڈ دے دیں لائک انسٹیڈ آف آسکنگ دیم ٹو پرچیز اٹ جسٹ بریک اپ دیز فیوڈل لارڈز اینڈ گیو دیم دا لینڈ اینڈ دے کین مے بی آگے سے یعنی پہلے آپ مارکیٹ میں پبلک آکشنز اور فلوٹنگ نہ کریں, آپ انہیں کو آئیڈینٹیفائی کریں. لیٹ سے ابھی لینڈ ہم سمپلیفائی کر دیتے ہیں آرگیومنٹ کو. لیٹ سے 10 زمیندار ہیں پورے پاکستان میں اور ان کے 100 مزاریں ہیں جو ان کا رینٹ کر کے ان کی زمین پہ کاشت کر رہے ہیں. آپ کہہ رہی ہیں کہ جتنی آپ ان کو دیں گے اتنی آپ لینڈ لارڈ کو بھی چھوڑ دیں, یا 10 کے اس پہ میٹرک کے اوپر آپ ساروں کے اندر زمین بانٹ دیں اور ان کو بیچیں مت, ان کو کہیں آپ ملکیت اس کی لے لیں, آگے وہ بیچنا چاہیں جو مرضی کرنا چاہیں ان کا اپنا رائٹ ہے کہ دے کین پرچیز بیکاز آئی آنیسٹلی تھنک کہ جو 20-25 سال لگیں گے فور کارخانے دار کو ان کو دوبارہ ایکسپلائٹ کریں. مجھے بس لگتا ہے کہ غریب آدمیوں کو بس نہیں کچلنا چاہیے امیروں کے پاؤں کے نیچے. نہیں, بٹ آپ ایک انیویٹیبل اینڈ تو ہے نا کہ کارخانے دار جو ہے, جو فیکٹری والا ہے, جو بگ بزنس ہے, جو اسٹاک مارکیٹ پہ کھیل رہا ہے, وہ کچھ وقت کے بعد یہ ساری زمین اکومولیٹ کر لے گا. اگر مجھے لگتا ہے جیسے آپ نے کہا کہ جب بھی فارمنگ ہوتی ہے وہ اسٹیٹ کی مدد سے ہوتی ہے, یہ کارپوریشنز بھی جب آتی ہیں یہ اسٹیٹ کلوژن سے ہی بڑی فارمنگ جو ہوتی ہے, بڑی اسکیل فارمنگ, وہ سبسسٹنس کی بات نہیں کرتے, کمرشل فارمنگ یا اسٹیٹ کارپوریشن لے کے آتا ہے یا اسٹیٹ جاگیردار لے کے آتا ہے ایسے. لیکن میں کہتی ہوں کہ اسٹیٹ کو ہی چاہیے کہ وہ لوکل لوگوں کو اوپر لے کے آئے, یہ اسٹیٹ کے اوپر ہے. تو یہ تو بڑا مورل بیہیویئر ہے اسٹیٹ کے لیے. سر دیکھیں اسٹیٹ تو ہے امورل ہماری ابھی کے لیے, ابھی کے لیے نہیں. میں دیکھو میں بھی میرا فلسافیکل ڈس ایگریمنٹ آپ کا اس کے اوپر, آڈینس میں کئی ممبرز ہوں گے وہ اختلاف کریں گے. کچھ لوگ مورلی ویو کرتے ہیں اسٹیٹ کو, میں نہیں ویو کرتا. آئی تھنک اسٹیٹ کبھی بھی مورل ایکشن نہیں لیتا. واٹ انسینٹیو ڈز اٹ ہیو کہ وہ لوگوں کو اوپر لے کے آئے کہ لوکل لوگ اپنے ایریا کو فارم کریں. سر میری بات سنیں, لوکل لوگ لیٹس سے کہ اگر اپنے ایریا کو ڈومیسائل کی بیسس پہ کرتے ہیں کیونکہ اس ڈومیسائل کے اگر آپ ہیں تو آپ انٹائٹلڈ ہیں اس زمین کے, آپ کو وہ 2 ایکڑ 4 ایکڑ 10 ایکڑ اس میں سے مل جاتے ہیں. تو اسٹیٹ کو کیا انسینٹیو ہے کہ وہ یہ کام کرے؟ اسٹیٹ کی پروڈکشن بڑھ رہی ہے, آج بھی پروڈکٹیوٹی زمین کی وہ نہیں ہے. آپ اور اس کے ساتھ دیکھو اگر انڈیویجول دیکھو اسٹیٹ از میڈ اپ آف انڈیویجولس, ان کی انڈیویجول گریڈ کو دیکھو, ان کی انڈیویجول گریڈ کب الائن کرے گی ود اے نیشنل گول. وہ دیکھو نا, اس کو نیشنل پروڈکشن سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا کہ نیشنل گروس انکم وائی تھی تو وائی ناٹ ہم نے بڑھا دیا اور وائی 1 بھی ہم نے بڑھا دیا, اور یہ اکنامکس میں جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کو انٹرسٹ ہوگا. اس کی گریڈ تو اگر کم پروڈکشن بھی ہو, میل نیوٹریشن بھی ہو, اگر وہ کلوڈ کر کے دیکھو 10 جاگیرداروں کو سنبھالنا اور 100 لینڈ اونرز کو سنبھالنا از زمین آسمان کا فرق ہے نا. سر دیکھیں 10 کے ساتھ کلوڈ کرنا ہے اور پیسے کمانے ہیں. سر دیکھیں میں بتاتی ہوں, ہماری اس طرح کی جو مجھے لگتا ہے مائنڈ سیٹ ہے نا, وہ اجازت دیتی ہے کہ اسٹیٹ ایسے آپریٹ کرے. مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کا جو مسئلہ ہے وہ ہے ہی کہ ہمارے لوگوں کی آواز حکومت تک نہیں پہنچتی. اور مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم جینیونلی اگر لوگ اگر جتنی پولیٹیسائز عوام ہو, جتنی زیادہ آپ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اس ڈیموکریٹک کلچر میں کہ آپ ہاں میں کہتی ہوں اسٹیٹ کو اجازت ہی نہ دے. اس لیے میں بہت حق میں ہوں گی جو الیکٹرسٹی بلز کی پروٹیسٹ ہو رہی ہیں. اگر یہ پروٹیسٹ نہ ہوتی, یہ تو کھا جائیں میں, پروٹیسٹ ہو رہی ہیں تو انہوں نے IMF کو کچھ بھیجا ہے کہ ہاں جی ہم یہ ونٹر میں انسٹالمنٹ کر لیں گے, ان کا بس چلے, آپ انہیں پہ چیزیں چھوڑ دیں بس کہ ہاں جی اسٹیٹ ہمارا خیال رکھ لے گی, وہ تو کھا جائیں آپ. یہ تو آپ کا پھر دیکھیں نا میرے ایٹیٹیوڈ سے الائن کرتا ہے کہ میں اسٹیٹ کو ایز اے ایڈورسری دیکھتا ہوں, ناٹ ایز این ایلائی. اسٹیٹ کو آپ نے مجبور کرنا ہے کیونکہ اسٹیٹ آپ کا سول سرونٹ ہے. آپ نے اسٹیٹ کا نام لیا, بجلی چلی گئی ہے, جنریٹر آئیے واپس, بجلی واپس آئی ہے. یعنی ابھی تک آپ جہاں دیکھیں جب آپ نے اسٹیٹ کے بارے میں کمپلینٹ کی ہے تو بجلی واپس آئی ہے, ایگزیکٹلی جنریٹر بند ہوا ہے. نہیں یہ آپ نے کافی فیسنیٹنگ ٹیک دیا ہے. آپ دوسروں کو اجازت تو نہیں, اب آپ ایک دیکھیں آپ ہیں اب اس ایک کافی خراب دنیا میں آپ رہتے ہیں, لیکن آپ خراب ہونے کی کوئی اجازت تو نہ دیں. رائٹ, اگر آپ جو آؤٹ کمس چاہ رہے ہیں لائف میں, تو آپ کہہ رہی ہے عوام جتنی پولیٹیسائز ہوگی, جتنی پولیٹیکلی ایکٹیو ہوگی, اویئر ہوگی, وہ جبر کر کے حکومت پہ اپنے آؤٹ کمز مرضی کے نکلوائیں گے. بالکل, کیوں ضرورت ہے کہ ہم آئے کارپوریٹ فارمنگ تو وہ فلانا ہمیں ایکسپلوئٹ کرے, فلانا ایکسپلوئٹ کرے. مجھے لگتا ہے انڈیا کے اندر جو فارمر پروٹیسٹ تھے آپ نے دیکھے کہ وہ خلاف تھے ان ایکشنز کے
کہ جو مودی کی گورنمنٹ پرائیویٹائز کرنا چاہ رہی تھی کہ تاکہ وہ سبسڈیاں ہٹانا چاہ رہے تھے کچھ, ٹھیک ہے نا, اور وہ فارمرز پروٹیسٹ ان کے کامیاب ہو گئے, ان کو بل واپس لینے پڑے اپنے. تو آپ کہہ رہی ہیں کہ جو فارمرز ہیں جتنے پولیٹیسائز ہوں گے, جتنے میسز جو ہیں وہ پولیٹیکلی ایکٹیو ہوں گے, تو وہ اپنا حق خود ڈیمانڈ کریں. ہاں جی, کیونکہ یہ ایسے تو نہیں ہمیں دینے. آپ نے صحیح کہا کہ اسٹیٹ جو ہے وہ انڈیویجولس کو سے کمپرائزڈ ہے, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب آپ حکومت کے اندر الیکٹ ہوتے ہیں تو پھر یو آر ناٹ یور اون سیلف, رائٹ, آپ یو بلانگ ٹو اس, رائٹ, وی ہیو رائٹ اوور. کیونکہ مجھے لگتا ہے اسٹیٹ اور جو سٹیزن ہے ان کا بڑا ایک بہت فیسینیٹنگ ریلیشن شپ ہے کہ ایک بندہ جیسے ہی الیکٹ ہوتا ہے دے آر الیکٹڈ ایز یور ریپرزینٹیو. جب آپ کسی کے ریپرزینٹیو ہوتے ہیں آپ کی اپنی آواز ہو ہی نہیں سکتی. لیکن بیٹا یہ پاکستان میں چلو الیکٹڈ ریپرزینٹیوز میں کچھ حد تک ہم کر بھی لیتے ہیں. ایون ناؤ اتنے برے حالات کے باوجود ہمارا ایک عوام کا پریشر, کانسٹیٹیوئنٹس کا ایک پریشر ہوتا ہے ایم پی اے, ایم این اے, یونین کونسلر پہ, اتنا نہیں جتنا ہونا چاہیے لیکن ایگزسٹ کرتا ہے. جو ہماری ان الیکٹڈ گورنمنٹ ہے, چاہے وہ سول بیوروکریسی ہو, چاہے وہ جوڈیشری ہو ہماری, چاہے وہ ملٹری بیوروکریسی ہو, پاکستان جیسے ملکوں میں, بلکہ میں تو اگین لوگ بڑے ناراض ہوتے ہیں ان باتوں پہ, دنیا کے ملکوں میں یہ مسئلہ ہے. امریکہ جیسے ملک میں جو پرماننٹ گورنمنٹ ہے, جو بیوروکریٹک گورنمنٹ ہے, جو وہ پنگے لیتی ہے, اس کو عوام ان کو گالی دے سکتی ڈائریکٹ, نہ عوام ان کے خلاف بات کر سکتی ہے. ان کے لیے کانسٹنٹلی پروپیگنڈا کریٹ ہوتا ہے, یعنی کبھی سی آئی اے کو ہیرو دکھا رہے ہیں, کبھی ایف بی آئی کو ہیرو دکھا رہے ہیں. اسی طرح ہمارے ملک میں بھی آپ سمجھ ہی گئے ہیں بات کو. تو الیکٹڈ ریپرزینٹیو کو میں نے اکاؤنٹیبل کر لیا ہے, ان الیکٹڈ گورنمنٹ سے میں کیسے جبر کروا کے اپنی مرضی کی پالیسی پاس کرواؤں گا. آپ نے اس طرح فرمایا کہ سپریم کورٹ میں ابھی بھی اپیل موجود ہے, دائر ہے اگینسٹ دی جو اپیلیٹ کورٹس اینڈ دی شریعت کورٹس ججمنٹ کہ یہ حرام ہے اور یہ انلیگل ہیں لینڈ ریفارمس. سپریم کورٹ پہ عوام کیسے پریشر ڈالے گی؟ اور جب عوام سپریم کورٹ پہ پریشر ڈالنے پڑے گی تو ہمارا جو اسٹرکچر ہے کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی کا وہ نہیں, پھر تو سو موٹو والا مسئلہ نہیں پھر شروع ہو جائے گا. نہیں, کیونکہ بات وہ آپ ہی ناراض ہوتی ہے سو موٹو پہ. نہیں, میں سمجھتی ہوں کہ جب آپ پریشر ڈالتے ہیں اپنے الیکٹڈ ریپرزینٹیوز پہ, ایٹ دی اینڈ کورٹ نے وہی کرنا ہے جو آپ کے قانون نے کرنا ہے. کورٹ کا آئی تھنک کورٹ جو جوڈیشری ہے ہماری, اٹس دی ایزیسٹ باڈی ٹو ہولڈ اکاؤنٹیبل اف یو ہیو اے اسٹرانگ پارلیمنٹ. اور بائی اسٹرانگ پارلیمنٹ آئی ڈونٹ مین یہ جو بھی گزر کے گئے ہیں, میرا مطلب کہ اگر آپ کی پارلیمنٹ واقعی لوگوں کی آواز ریپرزینٹ کر رہی ہے کیونکہ انہوں نے قانون کو اسٹک کرنا. آپ کہہ رہی ہیں ہماری ورکنگ پارلیمنٹ پہ ہی ہونی چاہیے, پارلیمنٹ بھی ہونا چاہیے. اور جہاں تک دوسرے ان الیکٹڈ ریپرزینٹیوز کی بات ہے, میں بس یہ کہوں گی کہ جی ٹھیک ہے, تو میں یہی کہوں گی کہ لوگ آئی تھنک کہ ایک یہ بھی ہے کہ ہماری عوام نے نا ہمت ہار دی عوام نے. اور مجھے بس لگتا ہے کہ وہ ہمت شاید مجھے مطلب یہ نہیں میں کہہ رہی کہ پاکستان مطلب ظاہر ہے 75 سال ہو گئے ہیں, 75 سالوں سے ہم سارے مطلب کوئی ایک دھچکا, دوسرا دھچکا, تیسرا دھچکا, دھچکے ہی نہیں جاتے ہیں. ڈیتھ بائی 1000 کٹس ہوا ہے, سلو ڈیتھ ہوئی ہے عوام کی, ایسی ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ پھر بھی یہ آپ کی زمین ہے اور جہاں یہ آپ کا گھر ہے, اور اپنے گھر سے جب آپ مجھے لگتا ہے جب آپ کسی چیز سے پیار کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اگر آپ کسی چیز سے پیار کرتے ہیں نا تو اس کے لیے لڑنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, پھر جبر ڈالنا ہوتا ہے. آپ جس طرح اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں اسی طرح اپنے اسٹیٹ کے لیے بھی کریں. آئی تھنک اس میں جو ریلیجس اسپرٹ کو ایکسپلائٹ کیا گیا ہے شریعت کورٹ کے ذریعے, اپیلیٹ کورٹ میں پھر اس کو ویلیڈیشن ملی, ہمیں اس کو ریکلیم کرنا ہوگا. اور یہ اس میں علماء اور مذہبی جو رہنما ہیں ان کو لیڈ کرنا پڑے گا کہ یار ہماری ایک عوام ہے. جس طرح وہ کرسچن ایتھک میں نہیں ہوتا کہ وہ جو پاسٹر ہوتا ہے اس کا فلاک ہوتا ہے, وہ آپ فلموں میں بھی دیکھتے ہیں کبھی, وہ کہتے ہیں میرا فلاک ہے. تو جو ہمارے علماء ہیں وہ تو فلاک سے بھی بڑھ کے ہے. ہمیں پتہ ہے کہ بڑا سخت سوال جواب ہونا ہے قیامت میں علماء سے کہ بھئی تمہارے پاس علم تھا اور تم نے اس کو بیچ تو نہیں دیا ایک پیٹی پرائز کے لیے. کہ چودھری ایون اگر آپ پنڈوں میں دیکھو تو ایسی شغل کی بات آتا ہوں, عید کی نماز اکثر 11-12 بجے ہوتی ہے گاؤں میں, پتہ عید چودھری نہیں اٹھ کے آیا, ہاں خطبہ دے ہی جائے گا, مولوی دی جائے گا ممبر پہ بیٹھ کے, 10 بج جائیں گے, 11 بج جائیں گے, پھر چودھری صاحب اٹھ کے آئیں گے. وہ چاند رات منائی ہوتی ہے, اصلی میں چاند رات منائی ہوتی ہے نا ساری رات اپنے ڈیرے پہ.
وہ آئیں گے پھر کر کے، پھر 11 بجے 12 بجے عید کی نماز ہوتی ہے. تو گاؤں کے میں مولوی کو نہیں بلیم کرتا، وہ ایک غریب آدمی ہے، 10-12 ہزار اس کی تنخواہ ہے، اور وہ بھی ہے کہ نہیں ہے. اور گاؤں میں لوگ کبھی کسی نے حلوہ پیٹھے کا کھلا دیا، کبھی کسی نے چاول کھلا دیے، اس کی سبسسٹنس یہی ہے. وہ مسجد بھی چوہدری صاحب کی زمین کے اوپر بنی ہوئی ہے، وہ ان کے لکڑ دادا نے بنائی تھی گوروں کی اجازت سے. تو اس سے میں نہیں بلیم کرتا. بٹ جو ہمارے نیشنل لیول کے علماء ہیں، مفتی تقی عثمانی ہیں، بڑے بڑے انٹلیکچوئلز ہیں جو آپ کے شریعت کورٹ میں بیٹھتے ہیں، اسلامک فائنینس بینکنگ کے بورڈز میں بیٹھتے ہیں، جو فائنینشیل ایشوز کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں، فتوے دیتے ہیں، یار ان کو لینڈ ریفارم نہیں نظر آتا. سر مجھے لگتا ہے کہ علماء اور مذہب آئی فیل کہ یہی سولوشنز رہ گئے ہیں، کیونکہ عوام کو ایک آواز چاہیے، اور اس ملک کی آواز ہے ہی اسلام. یہ جب ملک ہی اسلام میں بنے وہ تو مذہبی ہی ہمارا پرسپیکٹیو ہے، کیونکہ اور ہمارا مذہب الحمدللہ اٹس ناٹ ایکسپلوئٹیٹیو. یعنی سوشلزم کی ایک ویو چلتی رہتی ہے پاکستان میں، 60s میں بھی تھی، بٹ آئی فیل لائک یونیورسل اپیل نہیں اس کی ہوگی. سر سوشلزم نہیں، میں صرف بیسک ایز اے مینس ٹو این اینڈ، میں بہت سینیکل، میں بہت وہ اس طرح کے بات کر رہا ہوں کہ ایز اے مینس ٹو این اینڈ اگر آپ کی عام عوام نے، اور میں بھی نہیں کہتا کہ لیبر ریولوشن ہو یا فارمرز ریولوشن ہو، یہ ریٹرک بھی مر چکا ہوا ہے، یہ 18ویں-19ویں صدی کی باتیں ہیں. اب کچھ نئی ایک جان چاہیے لوگوں کو، ایک نئی ڈرائیو چاہیے ٹو گیٹ دیئر رائٹس فرام دیئر اسٹیٹس اینڈ فرام نیشنل اینڈ ٹرانس نیشنل باڈیز. اب تو انٹرنیشنل باڈیز پریشر ڈالتی ہیں آپ پہ. یعنی ایک بھکر میں سکھر میں کسی مسکین کا کیا تعلق ہے IMF سے، لیکن وہ ڈال رہے ہیں ہمارے پہ پریشر، ایک ایک فرد پہ ڈال رہے ہیں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ سوشلزم اور لیفٹ کی جو ریٹرک ہے نا، یہ اور 100 سال لگانے والی بات ہے، نہ ہی سمجھا پھر، یعنی اور 200 سال. میرے پرسنلی ان کے ساتھ اختلاف اور وجوہات سے بھی ہیں، پرنسپل ریزن سے، بٹ ایک ایکسپیڈینسی کی خاطر اگر میں بات کروں نا، پریکٹیکلی یہ پاسبل نہیں ہے کہ دا ڈیمانڈس فار سیکولر لبرل ڈیموکریسی شاید نہیں سولوشن. سیکولر مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ٹھیک ہے انگریزوں نے کہا، گورے نے کہا ٹھیک ہے جی میری سیکولر لبرل ڈیموکریسی ہے، ٹھیک ہے اپنی سیکولر لبرل ڈیموکریسی اپنے پاس رکھو. رائٹ، ہر جگہ یہ تو وہی ہے نا کہ مطلب ایک سائز، وہ کیا کہتے ہیں، ون شو ڈز ناٹ فٹ ایوری تھنگ. آپ کیوں، آپ جتنا انہوں نے کوشش کی ہے کہ یہ لوگ ہمارے اوپر لبرلزم اور سیکولرزم کا تھپا لگائیں، ہمیں ہمارے پہ ٹھوکنے کی کوشش کر رہے ہیں، اتنا ہی ریڈیکل ہماری پاپولیشن ہوئی ہے. I've seen some Africans میں بھی نا، آج کل افریقن میں لیڈرز ان کی ویڈیوز وغیرہ دیکھ رہا ہوں آج کل، بیکاز وہ ان میں ریبیلین کی ایک ویو آئی ہوئی ہے اگینسٹ دیئر یورپین ماسٹرز. تو ان میں نا ایک بندے کی تقریر دیکھ رہا، وہ کہتا ہے کہ یار انڈیا نے گوروں کی ٹیکنالوجی لی، گوروں کی کامرس کی اور انڈسٹری کے وہ میتھڈالوجیز اور سائنس کی وہ چیزیں بورو کی، ایجوکیشن بورو کی، لیکن اپنے کلچر کو، اپنے کھانے پینے، اپنے اٹھنے بیٹھنے، اپنے طور طریقوں کو نہیں چھوڑا. کہتا ہے افریقن جو کالونیز تھیں، ہم نے، کہتا ہے ہم گوروں سے زیادہ گورے ہیں، ہماری ڈریسنگ، ہمارا کھانا پینا سب کچھ، لیکن ہم نے ان کی مشینری اور انڈسٹری اور ٹیکنالوجی نہیں لی. یعنی اس نے بہت سمپلیفائی کیا تھا. اور یہ بھی بیچارے کی کلونیل مائنڈ سیٹ کی وجہ سے ہی سیلف ہیٹڈ تھی. سیلف ہیٹڈ بھی قوموں کے اندر آ جاتی ہے، اس کی بات درست نہیں ہے. ہم نے بھی گوروں کے کپڑے پہنے، فار ایگزامپل ولیمے پہ پورے سب کانٹیننٹ میں سوٹ پہنا جاتا ہے. میں نے نہیں پہنا تھا بائی دا وے، میں بھائی نے شیروانی پہنی تھی، میری بیوی، میرے گھر والے سب سوٹ پہنو. میں نے کہا نہیں، میں شیروانی، ولیمہ ہی تو اسلام. کاش میں ولیمے پہ آ جاتی. ہاں صرف برات پہ آئی تھی، وہ ویری بزی، یہ ولیمہ پہن گیا تھا، تو ولیمے پہ شیروانی پہن کے گیا تھا. آئی جسٹ تھاٹ کہ ایز اے پرنسپل کہ دس از آور ایونٹ، یعنی ہمارے لوگوں کی یہ کلچر ہے، ہمارے ریلیجن کا یہ وہ ہے، میں کیوں سوٹ پہنوں؟ یعنی اٹس ویری آڈ تھنگ. تو کلچر تو ہم سب نے اڈاپٹ کیا، انڈیا میں بھی ہوا ہے، ہم سب نے کیا. اینڈ میں اتنا اس کے بھی خلاف نہیں ہوں کہ کنزمپشن میں آپ کھائیں برگر پیزا جو مرضی، یار مجھے نہیں فرق پڑتا. آئی ڈونٹ بلیو ان دس کہ لائک کلچر کو کوئی، میں بھی کلچرل پیورٹزم میں نہیں میں بلیو کرتی. کلچرز ہمیشہ سے انٹریکٹ ہی ہیں، آپ نے کچھ اسی طرح گرو کرتے ہیں. یعنی چیز دنیا میں کہاں صحیح نارڈک لوگ ہی دنیا میں لے کے آئے ہر جگہ چیز، ورنہ چیز کون کھاتا تھا؟ لیکن چیز آ گئی، ٹھیک ہے کھاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بٹ اپنے طور طریقے، آئی ڈو اگری کہ جو مٹی کا میک اپ ہے نا، اس مٹی کا، اس کو نہیں بگاڑ سکتے آپ زیادہ. اور یہ جو ڈیمانڈ ہے نا کہ ہم کوئی لیفٹسٹ ریولوشن کے تھرو، یہ نہیں ہو پائے گا. ہمیں مذہب کے اندر ہی جو گنجائش ہے ہماری،
مطلب مذہب یا تو نا مذہب آپ کا انہیرنٹ مذہب آپ کا ایکسپلوئٹڈ نہیں، ہو, Christian مذہب آپ کو کہے کہ ہاں جی سود لو, سود کہاں ہے ہمارے مذہب کوئی میں؟ کرسچن ایتھک ہوتا نہ سود جائز ہے, ہاں جی نہ ایگریکلچر. آپ کو پتہ ہے ایگریکلچر لینڈ کے اوپر رینٹ بھی حرام ہے, مظاہرت بھی اس کے اوپر ڈبیٹ ہے کہ کون سی ٹائپس حرام ہے, بٹ موسٹلی علماء حرام ہی سمجھتے ہیں. یہ مطلب جو منی مارکیٹس ہے, جو آڑتی ہورڈنگ حرام ہے, جو اب آڑتی کرتا ہے ہورڈنگ کر کے بیچتا ہے, صرف فارمر ہولڈ کرتا ہے, جس نے خود پروڈیوس کیا نا وہ اس کو ہولڈ کر سکتا ہے کیونکہ اس کی نیڈ ہے, آڑتی نہیں کر سکتا, مڈل مین نہیں کر سکتا. سود کے لینڈنگ کریڈٹ لائنز حرام ہیں, جو یعنی مجھے تو ایسے لگتا ہے کبھی کبھی کہ اسلام انٹرنسکلی بہت بڑی کامرس کی جو وینچرز ہیں ان کے خلاف ہے. نہیں کبھی کبھی مجھے فیل ہوتا ہے کہ یار یہ تو بالکل ہمیں کاروبار ہی نہیں کرنے دے رہا اسلام, اینڈ آئی ڈونٹ تھنک دیٹس آل ٹوگیدر رانگ. یعنی ماڈرنٹی کا جو رزلٹ, آئی نو علماء آج کل کہتے ہیں منی از اے گڈ اینڈ یو نو, بالکل پتہ ہے علماء آج کل کرسچن ایتھک والی بات کرتے ہیں کہ امت کو پیسے چاہیے, امت میں بزنس مین ہوں, انٹرپرنورز ہوں. پہلے اسلام میں تو یہ ہے کہ گورو نے ہمیں بائی دی وے بزنس مین کے تھرو نہیں فتح کیا تھا, انہوں نے جنگ کے تھرو ہی فتح کیا تھا. نہیں اسلام میں بھی ہے, اسلام میں تو یہاں تک ہے کہ جب تک آپ کے ورکر کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو مزدوری دے دو, اس کی مزدوری دو. یہاں پر کیا ہو رہا ہے فارمرس کے ساتھ, وہ کام پہ کام کری جائیں, آپ ان کو ڈیٹ سروسنگ کرا رہے ہو, ڈیٹ سروسنگ کروا کیا کرا رہے. مطلب مجھے نہیں لگتا, مجھے تو ایون جب میں نے ججمنٹ دیکھی وہ لینڈ ریفارم والی, میں تو بہت شاک تھی بیکاز آئی واز لائک دس از ناٹ اسلامک. مجھے بس لگتا ہے یہ انسٹیڈ آف کہ اس میں مولانا مودودی کا بھی کوئی ایلیمنٹ تھا, ہے نا. آئی ایم ناٹ رانگ بٹ اف مولانا مودودی فار آل آف ہز مس گیونگز, انہوں نے اچھے کام بھی بہت کیے اور اچھے انٹلیکچوئل تھے, آئیڈیالوگ بھی تھے, لیکن آئی تھنک اس معاملے میں ان کا شاید, آئی کوڈ بی رانگ بٹ میں اس کو آفٹر دا فیکٹ دیکھوں گا, آئی تھنک مولانا مودودی نے بھی کوئی عجیب سے اوپینینس دیے تھے کہ یہ پرائیویٹ پراپرٹی جو ہوتی ہے تو وہ ایسے ہوتی ہے, تو وہ ویسے اس ہوتی طرح کا ہے. اوپینین ڈیفینیٹلی تھا کہ دا پرسن ہو ہیز پرائیویٹ پراپرٹی اس کو زکوٰۃ سے زیادہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ لیکن وہ پرائیویٹ پراپرٹی آئی کہاں سے؟ دیکھو نا بیٹا, پرائیویٹ پراپرٹی تم نے یہ کپڑے خریدے ہیں, تم نے وہ برگر پیزا خریدا جو تم نے کھایا لنچ میں, ابھی تمہارے ابو نے گھر خریدا اپنی کمائی سے یار. لیکن اگر جو ہم ٹریٹ ہی کر رہے ہیں کہ یہ کرائم منی تھا, جس طرح نیب کہتی ہوتی نا کرائم منی, تو ہم تو ٹریٹ ہی کر رہے ہیں کہ یہ تو آپ کی تھی نہیں, آپ کو نہ آپ نے کوئی جہاد کر کے یہ فتح کی ہے زمین. یہ تو یاد ہو نا آپ نے کوئی ٹکڑا جہاد کر کے جنگ کر کے فتح کیا ہو, تو ہم کہتے ہیں شریعت میں وہ ہاں جی ہاں پرائیویٹ پراپرٹی ہو گئی ہے. اور ویسے بھی پتہ نہیں لوگوں کو بعد جہاد میں آپ فتح کر نہیں سکتے زمین. یعنی حضرت عمر نے, آپ کو پتہ ہے حضرت عمر نے جو کالونیز تھیں عراق کی, ایران کی اور یہ رومن پروونسز کی, سیریا وغیرہ کی, وہاں پہ لینڈ پرچیزنگ انلیگل کر دی تھی جی. یعنی صرف لوکلز لینڈ کو ٹریڈ کر سکتے یار آج, ورنہ خالد بن ولید, سعد بن ابی وقاص, جو 3-4 میجر ان کے بچوں کی آج تک عراق اور پورے ایران ہونے تھے. مطلب یار یہ بہت بڑی میریکل ہے یار اسلامک تھاٹ کی اور اسپریچول جو ہماری وہ, کہ کسی صحابی نے جاگیرداری نظام نہیں بنایا وہاں پہ. تو بعد میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کی جو سبسیکوینٹ کنگ شپس تھیں, انہوں نے یہ کام شروع کیا, بنو امیہ اور بنو عباس نے. خلافت راشدہ میں آپ کو تو لینڈ پرچیز بھی نہیں الاؤڈ تھی ان دی کانکرڈ لینڈس. یار مطلب اس کے بیونڈ کیا کریں, وہ اس کے بیونڈ آئی ڈونٹ تھنک آپ کو کوئی اور ریزن مل سکتا ہے. تو برٹش امپائر سے لے لینا, حضرت عمر سے آپ زمین نہیں خرید سکتے. حضرت عمر نے ایون محکوم لوگوں سے شادی منع کر دی تھی. حضرت سعد بن ابی وقاص نے کرسچن پرنسس سے عراق میں شادی کرنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا ایسی کی تیسی, یار شادی رکوانا انلیگل ہے, حلال تھی, کرسچن سے شادی کر سکتے بٹ بیکاز وہ محکوم لوگ تھے عراق کے. حضرت خالد نے ایک مسلم ریبل تھا مالک بن نویرہ, وہ مرتد ہو گیا, اس نے مرتد آرمی کو جوائن کر لیا تھا, جو ردہ وارز نہیں تھیں حضرت ابوبکر کے زمانے میں. حضرت خالد نے مالک بن نویرہ کو جنگ کے بعد قتل کر دیا, یعنی ایگزیکیوٹ کر دیا تھا, اور اٹ واز اگینسٹ پروٹوکال. عام پروٹوکال یہ تھا کہ دی ریبل کمانڈرز ور سینٹ ٹو دا کیپٹل اینڈ دے ور ٹرائیڈ حضرت ابوبکر کے کورٹ میں. حضرت ابوبکر کی کیلیفیٹ تھی, اینڈ دین دے ور گیون اے پنشمنٹ. یوزلی ان کو پارڈنس ہی مل جاتے تھے بیکاز وہ پھر کلمہ پڑھ لیتے تھے. پھر سے مالک بن نویرہ سے کچھ اپکلش ہوئی, کچھ بد زبانی ہوئی, وہ کچھ کفریہ باتیں کر رہا تھا. ہی واز ناٹ ریسینڈنگ فرام ہز ریبیلین. حضرت خالد کلڈ ہم. تو حضرت عمر نے ہیون کرائی کر دیا, اور خالد بن ولید نے پھر ان کی بیوی سے, اس کی جو بیوی تھی اس آدمی کی, عدت کے بعد اسے شادی کر لی اس عورت سے. اس کی اور عدت گزر گئی, شادی کر لی اس نے.
ہست عمر کو تھا کہ میں کوئی اینگل نکالوں اس میں کہ یار یہ غلط بات ہے کہ وہ اس کی بیوی تھی, اس کو ایگزیکیوٹ کر دیا, لیگلی اس نے کچھ غلط نہیں کیا, لیکن جی مورل فیبرک, یعنی حضرت خالد نے, حضرت عمر واز ایڈمنٹ, لیکن حضرت ابوبکر نے کہا کہ نہیں, ہی کی ناٹ بی ڈسمسڈ فرام پوسٹ, اس نے لیگلی سب کچھ کیا ہے اور اس کی ایگزیکیوشن بھی ہو اور سارا کچھ. تو لیکن حضرت عمر پھر بھی جب وہ پہلے حکومت میں آئے تو ہی فائرڈ خالد بن ولید. فرسٹ تھنگ ہی ڈیڈ. یار ایک بندہ اتنی بڑی لینڈ ایکوزیشنس کر کے دے رہا ہے, اتنی بڑی جنگیں کر رہا ہے, اس کو فائر کرتا ہے کوئی مورل ریزنس کی وجہ سے. سو وی ہیو اے مورل ٹریڈیشن, جس کا فیبرک ہمارے لیگل کوڈ کے اندر ہے, بٹ سم ویئر along the line we colluded with imperial thinking. We did. اینڈ ہمارے علماء بھی اس میں کلوڈ کیے, اور یہ ماڈرن پرابلم نہیں ہے, یہ بنو امیہ, بنو عباس, آٹومنز, مغلز, علماء بھی پھر ان کی تعریفوں میں لگ جاتے ہیں کہ give unto Caesar what is Caesar's and give unto the Lords what is the Lord's. بائبل میں آیا تھا بات میں کہ give to Caesar what is Caesar's and give to the Lord what is the Lord. یعنی اللہ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے لوگوں کے انصاف کے ساتھ. سیزر یعنی حالانکہ آئی تھنک کہ اللہ میاں جج ہی آپ کو اس چیز پہ کرتے ہیں کہ آپ دوسروں کے ساتھ کیا انصاف کرتے ہو. ہمارا مذہب کیا ہے, مین اسپرٹ ہی ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ کتنا انصاف کرتے ہو. We cannot allow secular government, we cannot allow Caesar to do what is Caesar's. ہمارے ملک میں جب اگر آپ نے ڈیموکریسی کرنی ہے نا تو ڈیموکریسی کریں. پھر ڈیموکریسی ڈز ناٹ آسک فار اے سیکولر گورنمنٹ, ڈیموکریسی آسک فار پیپل ٹو بی ریپرزینٹیڈ, پیپلز ول ٹو بی ریپرزینٹیڈ. لیکن اسی میں وہی مولانا مودودی نے جو اسٹیٹ کا کانسیپٹ دیا ہے, دیکھیں پاکستان میں جو بڑے آئیڈیالوگز ہیں ان میں سے ایک, یا میرے خیال میں میجر, دی موسٹ, وہ مولانا مودودی ہی ہیں. باقی آئیڈیالوگ ایسا سچ آپ کو نہیں ملتا. ان کا جو کانسیپٹ آف اسٹیٹ تھا وہ یہی تھا کہ جو پاپولر سوورینٹی ہے وہ نہیں ہے, سوورینٹی اللہ کے لیے ہے, یعنی سوورینٹی آف دا اسٹیٹ اللہ کی ہے, بٹ ان کا ول جو ہے نا, پاپولر ول بیانڈ دی لمٹس آف دا شریعت, یعنی ود ان دا فریم ورک آف دا شریعہ لا, جو ول ہے قوم کا وہ تو قوم ہی ریپرزینٹ کرے گی, وہ کوئی بادشاہ یا کوئی ڈکٹیٹر یا کوئی بیوروکریٹ نہیں ڈیسائیڈ کر سکتا. میں پرسنلی ایک اسلامک اس مطلب ایک ہوتا ہے نا پراپر شریعہ اسٹیٹ, میں شاید اس کو سپورٹ نہ کروں, لیکن میں اس چیز کے بالکل حق میں نہیں ہوں کہ آپ آ کے سیکولر گورنمنٹ اس جگہ پہ تھوپو جس کی میجورٹی آف دا پاپولیشن جو سمجھ ہی نہیں آئے گا ان کو یہ کیا ہے. اور ابھی یہ جو ہماری عوام, کافی لوگ پھر کہتے ہیں کہ نہیں ہماری عوام دیکھیں آلریڈی کتنی ریڈیکلائز ہے. مجھے لگتا ہے ہم لوگ ریڈیکلائز ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ انہوں نے کتنا لبرل ویسٹرن ایجنڈا ہمیں پش آن کر دیا. تو جب بھی ہم ان ویلیوز کو دیکھتے ہیں ہمیں یہ افغانستان کو اگر آپ ان کی نیچرل ٹریجیکٹری پہ دیکھیں تو کنگ امان اللہ کے انڈر وہاں سیکولر ریفارمز آ رہے تھے, لوگ لبرلائز ہو رہے تھے ایٹ لیسٹ سینٹر کے اندر. بٹ دا مومنٹ دے ڈریگڈ افغانستان انٹو انٹرنیشنل پالیٹکس, بالکل ختم, سب کابل شابل ختم, سب داڑیاں رکھو, سب جہاد ہوگا. اب دیٹ از دا نیچر آف گلوبلائزیشن, کہ جب آپ پہ پریشر آتا ہے ویسٹرن کلونیل کلچرل ہو یا اکنامک ہو یا پولیٹیکل ہو, آپ انسولر ہو جاتے ہو. اور وہ انسولیشن کرتے ہوئے, وہ انسولیٹ ہوتے ہوئے قوم اپنے بالکل بیس اور جو نیٹو آئیڈیاز ہوتے ہیں ریلیجن کے, کلچر کے, انہیں کو پھر وہ اسکرائب کرتی ہے. لینڈ ریفارم پہ آ کے بات اٹکی ہے. تو واٹ وڈ یو کنکلوڈ ود, از پاکستان فوڈ انسیکیور؟ وڈ یو سے کہ اتنی ہم نے گفتگو کی ہے لنکنگ اٹ بیک ٹو فوڈ سیکورٹی اینڈ اتنی ڈائریکشنز میں ٹینجنٹس پہ نکل گئی تھی, بٹ اٹ واز اے ہیلدی کنورسیشن. وڈ یو سے پاکستان از فوڈ انسیکیور, اور وڈ یو سے پاکستان گاٹ بگر پرابلمس؟ آئی مین آئی تھنک پاکستان ہیز پرابلمس جس کے اندر فوڈ انسیکیورٹی آتی ہے, لیکن مجھے لگتا ہے آپ اس کو دوسرے پرابلم سے سیپریٹ نہیں کر سکتے. You think it's more of a consequence of other problems? It's not. مجھے لگتا ہے کہ اس وقت جو آپ کی اکنامک کرائسس ہے وہ بھی آپ کی حکومت کی انکمپیٹنس کی وجہ سے, کہ ہم دوبارہ IMF کے پاس گئے. پھر جو آپ کے فلڈز ہے, یار عمران خان کی گورنمنٹ they were all about food insecurity. What did they do about it? I don't think they did anything. بس یہ جو پبلک ہاؤسز تھے وہ کیا تھے, وہ جو فیڈنگ, یاد ہے وہ جو انہوں نے پروگرام شروع کیا کہ کھانا ملے گا آپ کو اور آپ کو رات سونے کے لیے شیلٹر, وہ بھی آئی تھنک گمک ٹائپ چیزیں تھیں. گئے وہ بھی IMF کے پاس, ڈیل انہوں نے بھی جا کے بنانے کی کوشش کی, پھر اپیرنٹلی انہوں نے ڈیل کو سیبوٹاج بھی کر دی جاتے جاتے IMF کی. تو میں بس یہی سمجھوں کہ جو ہمارے پاس کھانے کی کمی ہے ہو رہی ہے اس وقت, وہ اس لیے ہے کہ ہم اس وقت لائک ایک جنکشن پہ کھڑے ہوئے ہیں جہاں پر ہمیں 3 صدمے, کووڈ, فلڈز اور یہ جو ہمارا اکنامک کرائسس ہے, ہمیں اکٹھا لگا. تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ امیڈیٹ
ہاں مجھے لگتا ہے آپ ان کو فوکس کریں, ان کے اوپر آپ عوام کی آواز سنیں, اب آپ عوام کو ریپرزینٹ کرنے پہ کوئی فوکس کرے, عوام پولیٹیسائز ہو, عوام انوالو ہو. میں کہتی ہوں کہ جب یہ مسئلے آپ ٹیکل کرتے ہیں تو دین دیر از نو وے کہ آپ فوڈ انسیکیورٹی نہیں ٹیکل کر سکتے, بیکاز آل آف دیز پرابلمس ہیو ٹو ڈو ود ہاؤ فوڈ از پروڈیوسڈ اینڈ ڈسٹریبیوٹیڈ. وہ ایک فیکٹر آتا ہے ان تینوں چیزوں میں. فلڈ سے آپ کی پروڈکشن کم ہو گئی, کووڈ آیا اس سے آپ کی چیزیں مہنگائی ہوگی اور پروڈکشن مشکل ہوگی. آپ ان چیزوں کو ٹیکل کرتے ہیں, آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نہ ہوں. پھر اس کے ساتھ ساتھ جاتے ہوئے آئی وڈ آلسو لائک ٹو پوائنٹ آؤٹ کہ ایک اور جو پاسبل سولوشن ہو سکتا ہے وہ سی پیک بھی ہو سکتا ہے. ہم نے اس کے اوپر ایک پوڈ کاسٹ بھی طارق صاحب نے کی تھی پچھلی دفعہ. سی پیک کی جو پوری سیکنڈ ویو ہے, اٹ از جسٹ اباؤٹ ایگریکلچر. وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو پروسیسنگ زونز بنا کے دیں گے, اسپیشل ویئر ہاؤسز فار ڈوئنگ. I agree with the processes جو سی پیک کے ساتھ آ رہے ہیں, بٹ آئی اسٹل تھنک دے پیچ ورک سولوشن ہے. یعنی آپ ایگزسٹنگ پرابلم کے اوپر اس کے اوپر چیپیاں لگا رہے ہو, لیپیاں لگا رہے ہو اس کو فٹ کرنے کے لیے. چیز یہی تو میں کہہ رہی ہوں, آپ ایک فیوڈلزم کا مسئلہ ہی ہے, ایک سولوشن نہیں ہے. آپ ملٹیپل سولوشنس کو دیکھیں, آپ لینڈ فارمس کو دیکھیں, آپ عوام کی ریپرزنٹیشن کو دیکھیں, آپ ساتھ ساتھ ماڈرنائزیشن آف فارمنگ ٹیکنیکس کو دیکھیں. اب تو یہی رہ گیا نا. ایون ڈسٹریبیوشن نیٹ ورکس پاکستان میں میسڈ اپ ہیں, لائک ٹرین کی نظام نہیں ہے, ہر جگہ سڑکیں نہیں پہنچتی. تو ہمیں ایک ہولسٹک ریفارم چاہیے. بنگلہ دیش نے کیسے اچیو کیا؟ سر بنگلہ دیش نے تو اپنی ان کی وہ تو ہم سے بھی زیادہ ڈیزاسٹر پرون ہے, تو بنگلہ دیش نے تو ایسے کیا ہوا ہے فلڈنگ کی وجہ سے. ہاں فلڈنگ کی وجہ سے وہاں پر دیر مور پرون ٹو فیمنز ایز ویل, کیونکہ وہاں تو بالکل ہی کیا کہتے ہیں فوڈ سپلائی ڈسٹروائے ہو جاتی ہے وین ایور دے فلڈ. جب طوفان آتا تو وہ تو بالکل ہی گئے. اور شاید اسی پریشر کی وجہ سے ان کے پاس شاید زیادہ انسینٹیو تھا کہ وہ اڈیپٹ کرے, ان کی جو سیڈز, ان کی ٹیکنالوجی, دے آر اڈیپٹنگ اٹ ٹو کلائمیٹ چینج. اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ہم تو سبسیڈائز کرتے ہیں نا, ہم شوگر سبسیڈائز کرتے ہیں, گندم سبسیڈائز کرتے ہیں, حالانکہ ہم ان سے زیادہ چیزیں سبسیڈائز کرتے ہیں. وہ بس یہ میک شیور کرتے ہیں کہ جو چاول ہے نا وہ ہر بندے کو کسی نہ کسی طرح پہنچا دیں. تو ادھر جو آپ کی لو انکم, یعنی اس کی پروڈکشن کو سبسیڈائز نہیں کرتے وہ, لیکن جب وہ مارکیٹ میں آ گیا پروڈیوس ہو کے تو گورنمنٹ اس کو پرچیز کر کے وہ فکسڈ پرائسز پہ ان کو دے دیتی ہے جو مطلب لو انکم لوگ. اور چاول ان کا اسٹیپل فوڈ. ہاں ادھر سبسڈیز ہوتی بھی ہیں, تو آئی تھنک اٹس اے مکسچر. they're really into micro financing as well کہ مطلب وہ اسمال اسکیل لونز دینے فارمرس کو. وہ اسٹیٹ لیول پہ اچیو ہوا ہے یا وہ تو انڈیویجولس نے اس طرح گرامین بینک, وہ تو انڈیویجولس بھی ہیں. تو ایون چلیں انڈیویجولس کو مان لیتے ہیں, واٹ کلائمیٹ ہیو دے کریٹڈ کہ انڈیویجولس اتنے کامیاب مائکرو فائنینسنگ انسٹیٹیوشنس چلا رہے ہیں؟ I think it's honestly I would say کہ it is also the stability of the government. اب چاہے جس طرح کی مرضی ان کی گورنمنٹ ہو, ابھی ان کی پرائم منسٹر حسینہ واجد, ہاں I think it's وہ والی چیز کہ she has been in power for the past 5-10 years. So talking about stability of policy and like ہاں, اور یہاں پہ میں اس ڈبیٹ میں نہیں پڑھ رہی کہ مطلب کہ کیا کہتے ہیں کہ کیا پولیٹیکل سسٹم, جس سے کہ اسٹیبلٹی از ایکسٹریم امپورٹنٹ. ان پاکستان میں کبھی کو آ جاتا ہے, پھر پاکستان میں کبھی 12 پرائم منسٹرز ہو رہے ہوتے ہیں, پھر پاکستان کے اندر جب اسٹیبل گورنمنٹ ہوتی ہے وہ بھی آپس میں لڑتے ہیں. اور آلسو آئی تھنک پاکستان میں ایک بہت کمپیٹیٹیو ماحول ہے. یعنی کہ میں نے اگر عمران خان ہے, اس نے نواز شریف کی کرنی ہے, تو بس اگلے جب اس نے آفس میں آنا ہے اس نے کرنا ہی ہے یہ سارا. اس نے کہنا بس اس نواز شریف نے کیا تھا نا, اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ اچھا یہ اچھی چیز تھی بری چیز, اس نے کہنا نہیں اس کو ریورس کرو, نہیں اب میں اپنی چیز لے کے آؤں گا. آئی فیل لائک پیپل ان پاکستان, آئی ڈونٹ نو وائی, پٹ دیئر اون ایگو before they put the needs of the population. I think that is what Bangladesh managed to do. They put their own ego aside for the population. Population کی بیس لیول نیڈس وہ میٹ کرتے ہیں. اس کے بعد پھر ان کی ساری پھٹے شروع ہوتے ہیں. ہاں بیس لیول نیڈس کے جی کھانا ہونا چاہیے, ان کے اپنی نیوٹریشن پروگرامز ہیں. آئی تھنک ون آف دا ریزنز از کہ پاکستان میں دیر از جسٹ جنرل مسٹرسٹ آف گورنمنٹ, اور یہ سارا کچھ سول سوسائٹی, پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز اور پرائیویٹ انڈیویجولس کے تھرو کرتی ہے. بالکل. سو اگر فوڈ ڈسٹریبیوشن کی بات ہوتی ہے تو ہمارے افراد کرتے ہیں, چیریٹی ورکس کرتے ہیں. مجھے تو اس لیے بھی کیونکہ اگر بنگلہ دیش میں دیکھیں نا, دے ہیو اے کلچر آف ڈیموکریسی. آبویسلی ایوری ڈیموکریسی از فلاڈ, وہ تو امریکہ بھی فلاڈ ہے, لیکن آئی تھنک وہ کیا ہے, مجیب الرحمان ان کے پہلے پریزیڈنٹ تھے, وہ از ہی پرائم منسٹر, ون آف دی ادر, آئی تھنک وٹ ایور ہی واز, وہ ہی واز لوڈ بائی دا پیپل. ہمارا یہاں پر کیا ہوتا ہے, ہمارا کوئی بہت پاپولر ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں اس کو تو پہلے یہاں سے اتارو. تو رائٹ, سو یو آر سیئنگ کہ اسٹیٹ کے اندر اگر عوام کا ول ریپرزینٹ ہوگا, دل ڈیولپ اے ٹرسٹ فار دا اسٹیٹ, اینڈ دل the mistrust for state and our just complete disillusionment with democratic processes جو ہیں,
وہ نہیں الاؤ کرتی کہ ہم ایک ڈیموکریٹک ایٹیٹیوڈ لے کے چلیں. بالکل. اور یہ نہیں میں کہہ رہی کہ بنگلہ دیش کنسسٹنٹلی میں کہہ رہی ہوں کہ نہیں وہ تو بیسٹ ڈیموکریسی, میں کہہ رہی ہوں کہ ادھر جو بھی کلچر نے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا, دے ڈو ٹرسٹ دیئر اسٹیٹ ود دیئر بیسک نیڈس. ہم اسٹیٹ کو نہیں ٹرسٹ کرتے, بالکل ٹرسٹ نہیں کرتے. آلرائٹ, سو اب تک وی اسٹیبلش کہ اسٹیٹ, سو دس از, ابھی ہم بریک ڈاؤن کر لیتے ہیں. فیلیئرز آف گلوبل مارکیٹس اینڈ گلوبلائزیشن, کہ آپ کی فوڈ سیکورٹی پاکستان میں تھریٹن ہوتی ہے بیکاز شروع یہ لیگیسی ہوتی ہے جب 1970s میں آپ کی آئل کے چکر میں جب ٹسل ہوتی ہے گلف ممالک کی, سعودی کی اور امریکہ کی, اور امریکہ اپنی سبسڈی ہٹاتا ہے گندم کی. پھر ہم جا کے اس پہ آ کے گلوبل جب مارکیٹس کا ٹرینڈ کا فیل ہوتا ہے تو جو لوگ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں اس ٹریڈ کے اوپر, جس طرح آج کے زمانے میں ہم ہیں اور ہمیں یہ افیکٹ فیل ہوا ہے, یہ ہمیں جس طرح اس زمانے میں 70s میں فیل ہوا تھا نائجیریا اور ایتھیوپیا وغیرہ کو, افریقہ کو, آج ہمیں یوکرین کی جنگ, آج ہمیں کووڈ-19 کے شٹ ڈاؤنس, آج کے زمانے میں ہمیں ان چیزوں کا پورا امپیکٹ فیل ہوا ہے. تو گلوبلائزیشن اور گلوبل مارکیٹس پہ ڈپینڈنٹ ہونا فار اسٹیپلز تھوڑا سا مسئلہ ہے. اسی طرح نیٹ ایکسپورٹر جو ہے پاکستان, وہ آج نیٹ امپورٹر بن گیا ہے گندم کے معاملے میں, کھانے کے معاملے میں, کیونکہ تیل کی پرائس بڑھی ہے. تو تیل اور گیس, ہمیں اپنے انرجی سولوشنز بیسکلی ریزالو کرنے کی ضرورت ہے, نمبر 1. نمبر 2, آپ نے کہا کہ ہمارا جو کلونیل لیفٹ اوور ہے, ہینگ اوور ہے, جو ایک پالیسیز جو کلونیل زمانے کی چلتی آ رہی, اس میں خصوصاً فیوڈلزم اور آپ کا جو پٹواری نظام ہے, جو لینڈ ریکارڈ کا نظام ہے, اس کو ریفارم کرنے کی اشد ضرورت ہے. تیسرا, آپ نے کہا کہ ایک جنرل ٹرسٹ بٹوین دی اسٹیٹ اینڈ دی پرائیویٹ انڈیویجولز, اور یہ اچیو تبھی ہوگا جب آپ کی عوام پولیٹیسائز ہو کہ اپنے ول کو دیکھے گی ایگزیکیوٹ ہوتے ہوئے اسٹیٹ کے کاموں کے اندر. ایٹ لیسٹ بیسک نیڈس کے اوپر تو ہم اگری اپون کریں نا. اور چوتھا, آپ نے کہا اوور آل پولیٹیکل کنسسٹنسی ایک اگر مینٹین ہو, چاہے جو مرضی نظام ہو, وچ از وائی ہم نے دیکھا کہ جب ڈکٹیٹرز ہمارے 5 سے 10 سال کرتے ہیں تو مورلیس اسٹیبلٹی ہوتی ہے. ان کا یہ بھی ہوتا ہے نا, ان کو امریکہ بھی پیسے دیتا جاتا ہے. نو, other than I know the only isolated reason it's not just America. It's also there is a trust in the market کہ یار اچھا یہ تو مالک ہے ہی ہے نا, اس کی تو اس سے سب کی پھٹتی ہے, اس سے تو کسی نے سوال نہیں پوچھنا. تو مارکیٹس دیکھیں نا, مارکیٹس فنکشن آن ٹرسٹ. بالکل. تو all in all I think اچھی ڈسکشن ہوئی ہے, بٹ I still feel like the jury is out on this discussion generally. I think گوروں کو بھی آج تک ابھی تک کلیئر نہیں کہ وہ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں فوڈ سیکورٹی کے ساتھ. بالکل. ہمیں پرو ایکٹیولی UN کے مشن سے ہٹ کے اپنے خود کچھ ڈیسیجنز بنانے پڑیں گے, بیکاز ہم ایک وشس سائیکل میں پھنسے ہوئے ہیں. یہ ہو چکا ہوا ہے افریقہ کے ساتھ آلریڈی, یہ مسئلہ آلریڈی افریقہ کے ساتھ ہو چکا ہوا ہے. تو وی نیڈ ٹو فگر آؤٹ آر اون وین اٹ کمز ٹو فوڈ سیکورٹی. کامنٹس میں ہمیں بتائیں واٹ یوڈ لائک ٹو نو اباؤٹ, اگر اس میں کچھ ایسا سبجیکٹ ہے اسپیسیفکلی, اور اگر کوئی سولوشنس کوئی بھی آپ انگیج کرنا چاہیں, بیکاز وی نیڈ مور سولوشن. not that anyone's going to listen to them, اور کوئی بھی یہاں تک پہنچا نہیں ہے پوڈ کاسٹ میں. اس پیپر میں لکھ لیں گے ریسرچ والے. ہاں رائٹ. آلسو ہم ایک نئی چیز شروع کر رہے ہیں کہ ہم پنڈ کامنٹس میں آپ کو اپنا ریسورسز کا اور ریسرچ کا پیپر ایک انشاءاللہ اس کا لنک ڈال دیا کریں گے. تو اگر آپ نے فردر پڑھائی کرنی ہے اس کے بارے میں تو یو کین جسٹ اوپن اپ ویب سائٹ, جو کامنٹس میں ہم لنک کر دیں گے انشاءاللہ. کوئی اور گپ شپ؟ نہیں بس. رائٹ, تھینک یو فار کمنگ. السلام علیکم.